أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ اب تک ہم نے جو آیتیں پڑھے تھے، کافی احکام اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ ہم ہر ایک آیت پر غور و فکر کرتے ہیں اور ہم اس کو پڑھنے کا مطلب کیا ہے، ہم اس کو کیوں سیکھ رہے ہیں، وہ علم کو ہم کیوں سیکھ رہے ہیں کہ ہم اس علم کے ذریعے سے اپنی زندگی کو کیا کریں، تھوڑے چینجز لائے اپنی لائف میں، ہے نا۔ یہ نہیں کہ ہم صرف اس لیے نہیں پڑھ رہے ہیں کہ ہمیں ایک ایگزام دینا ہے، ایک امتحان تو ہمیں کیا ہے، ہر انسان کو وہ امتحان دینا ہے، اس امتحان کی تیاری ہم اب کر رہے ہیں، ہے نا۔ تو ہر آیت کو جب ہم پڑھیں گے اس کو کوشش کریں کہ ہم اس کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کریں، کیونکہ اب جو آیتیں آ رہی ہے وہ بہت ہی اہم آیتیں آ رہی ہیں، ہے نا۔ تو انشاءاللہ ہم غور کرتے ہیں کہ اب جو آیتیں آپ کو آئے گی وہ حیض کے بارے میں آئے گی، اور یہ ہے کہ وہ کس چیز سے، کیونکہ آگے جو آیتیں آئیں گے وہ طلاق کے بارے میں ہوگا، وراثت کے بارے میں ہوگا، تو وہ ساری چیزیں کس سے کنیکٹڈ ہے، اس ٹاپک سے، عورتوں سے کنیکٹڈ ہے انشاءاللہ۔ تو ہم جب یہ پڑھتے ہیں تو ہم اس کو غور کرتے ہیں، اس پر غور کرتے ہیں اور اس کو اپنی لائف میں کیا کرتے ہیں۔ اگر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اب تک ہم نہیں کر رہے تھے، جو ہمیں کرنا تھا، ہم اس کو کیا کریں گے، اپنی لائف میں اس کو انکلوڈ کریں گے، اور کچھ ایسی چیزیں اب تک جو ہم کر رہے تھے جو ہمیں نہیں کرنا تھا، ان چیزوں کو اپنی لائف سے کیا کریں گے، اس کو نکال دیں گے۔ یہ مطلب ہے کہ اللہ کی آیتوں کو پڑھنا اور اس کے احکام پر چلنا، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ وَيَسْأَلُونَكَ مطلب وہ آپ سے پوچھتے ہیں۔ یسألونک اس کے پہلے بھی آ چکا ہے، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کس کے بارے میں، یتیموں کے بارے میں، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کس کے بارے میں، حیض کے بارے میں۔ قل آپ کہہ دیجئے، هُوَ أَذًى وہ کیا ہے، قرآن حیض کو ڈیفائن کر رہا ہے، کیا ہے وہ، کیا ہے، اذن وہ ایک گندگی ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ تو تم اس حیض کے دوران تم عورتوں سے، فی المحیض تم حیض کے دوران عورتوں سے کیا ہے، الگ رہو۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ اور تم ان کے قریب نہ جاؤ، حتی یہاں تک کہ یطہرن یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے، فَإِذَا پھر جب تطہرن پھر جب وہ پاک ہو جائے، کس سے پاک ہو جائے، حیض سے پاک ہو جائے، فَأْتُوهُنَّ تو تم ان کے پاس جاؤ، مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے، ان اللہ بے شک اللہ، یحب التوابین کیا ہے، دوست رکھتا ہے کس کو، التوابین ہاں توبہ کرنے والوں کو، وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ اور وہ دوست رکھتا ہے پاک رہنے والوں کو۔ اب دیکھیے یہاں پہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ سوال ہی کیوں آیا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ وہ آپ سے پوچھتے ہیں، صحابہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم یہ حیض کیا ہے، اور حیض کے دوران ہم اپنی عورتوں سے کس قسم کا تعلق رکھیں۔ تو یہ سوال ہی اس لیے آیا کیونکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت دو قسم کے لوگ موجود تھے۔ تو جو کرسچنز تھے ان کا جو کانسیپٹ تھا کہ وہ حیض کو کیا ہے، ایک گندگی مینس ناپاکی، اس کو نہیں سمجھتے تھے۔ تو حیض کے دوران بھی وہ عورتوں سے کیا ہے، ازواجی تعلقات وہ قائم کرتے تھے۔ تو یہ ایک ایکسٹریم تھا کہ حیض کو وہ کیا ہے،
गंदगी नहीं मानते थे और उसको क्या है उस दौरान भी औरतों से ताल्लुकात कायम करते थे। एक दूसरा एक्सट्रीम था, एक दूसरा ग्रुप था जो यहूद का था, और वो हैज के दौरान औरतों से क्या है बिल्कुल अलग रहते थे। मतलब उसको इस किस्म की गंदगी मानते थे कि वो हर, जैसे कि मिसाल के लिए अगर कोई औरत को हैज आया और उसने किसी चीज को छू लिया, दरवाजे को छू लिया या किसी चीज को छू लिया, तो उनका ये अकीदा था कि अगर वो भी उस चीज को छुएंगे तो वो भी क्या है, नापाक हो जाएंगे। तो उस हैज के दौरान आप कितनी चीजों से औरत को रोक सकते हैं कि इसको हाथ मत लगाओ, उसको हाथ मत लगाओ। तो इससे बेहतर उन्होंने सोचा कि हम उसी को क्या करें, औरत को ही उस दौरान अलग कर दे, सेपरेट कर दे, और उसके लिए अलग से वो जैसे एक कमरा बना हुआ होता था, और वो उस दौरान उस कमरे में क्या है। अब ये दो एक्सट्रीम है ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबी बनकर आए तो ये जो शरीयत हमें अता की है वो कैसी शरीयत है, बहुत आसान शरीयत है। मतलब इसमें हर चीज की पहले जो शरीयत थी उसके सारे जो अच्छे पॉइंट्स है वो हमारी शरीयत में क्या है, और इसलिए कि वो चीज हमारे लिए आसान होगी। तो अल्लाह ने कहा कि वो जब वो आपसे पूछते हैं हैज के बारे में, तो पहले तो आप क्या है, ये बात क्लियर है कि वो चीज क्या है, अजन, मतलब गंदगी, मतलब क्या है, एक इम्प्योरिटी है। गंदगी को एक और लफ्ज है नजस। नजस मतलब कैसा, जो चीज इम्प्योर है। लेकिन अल्लाह ताला इसको नजस नहीं कहता है। ये जो हैज है वो अजन मतलब क्या है, एक तकलीफ है, एक सर्टेन काइंड ऑफ बीमारी है। बीमारी मीन्स एक इलनेस है, एक ऐसी हेल्थ कंडीशन है जो हर महीने हर औरत उस दौर से गुजरती है। तो वो क्या है, वो उसके लिए एक तकलीफ है। मतलब वो दिन जो होता है, हम जानते हैं कि जो हैज की हालत होती है उसमें उसका जो फिजिकल कंडीशन है औरत का वो डिफरेंट होता है। किससे डिफरेंट होता है, जो नॉर्मल डेज से है वो चीज डिफरेंट होता है। मतलब ये कि ये जो हैज की हालत में जो उसको फिजिकल कंडीशन होता है उसमें उसकी कंडीशन कैसी होती है, उसको कमजोरी महसूस होती है, और हर औरत का ये डिफरेंट फिजिकल कंडीशन होता है ना। किसी को कुछ स्टिफनेस होता है बॉडी में, किसी को पेन होता है, हर एक का किसी के मूड स्विंग्स होते हैं। तो हर एक का क्या है, मुख्तलिफ क्या है, डिफरेंट रवैया होता है। तो ये एक ऐसा पीरियड है, ये एक ऐसा साइकिल है जिसमें एक औरत की कंडीशन, फिजिकल कंडीशन क्या होती है, इसीलिए अल्लाह ने उसको नजस नहीं कहा है। ये एक सिकनेस है। और मतलब ये है कि ये जो फतजिलुन निसा फिल महीज, तो तुम हैज के दौरान, एक तो वो नजस है, किस मायने में नजस है, उसके हेल्थ के ऊपर वो रिस्क है। अगर उस दौरान वो औरत से अगर कोई अज़वाजी ताल्लुकात कायम किया जाए तो उसके लिए क्या है, पहली बात तो रिस्क इन्वॉल्व है, मतलब उसकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ये जो अज़वाजी ताल्लुकात जो अल्लाह मतलब कुरान में कहता है उसका मकसद क्या है। अब यहाँ पे जो अहम आयतें आ रही है वो एक फैमिली लाइफ के एटिकेट्स क्या है वो बताता है। तो अज़वाजी ताल्लुकात को कायम करने का मकसद और पर्पस क्या है, सिर्फ ये नहीं कि इंसान अपनी फिजिकल डिजायर्स को क्या है उसको सेटिस्फाई करे, बल्कि नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए। तो अगर मकसद है नस्ल को आगे बढ़ाना, तो हैज के दौरान अज़वाजी ताल्लुकात करने का, कायम करने का कोई मतलब ही नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि उस दौरान फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो मकसद हमारा क्या है, अज़वाजी ताल्लुकात कायम करने का, कि वो आगे नस्ल को बढ़ाए। तो अल्लाह यहाँ पे फरमाता है कि तुम जब वो आपसे हैज के बारे में पूछते हैं तो आप उनसे कह दीजिए कि वो क्या है, वो एक गंदगी है। और फिर तुम उस दौरान फतजिलुन निसा फिल महीज, तो तुम उस दौरान औरतों से क्या है, औरतों से दूर रहो। अब यहाँ पे क्या है, फतजिलु, बस तुम अलग रहो उनसे। अब यहाँ पे अलग रहने का लिटरल मतलब ये नहीं है कि तुम एक कमरे में रहो और वो एक कमरे में रहेंगे, जैसे वो यहूद का कॉन्सेप्ट था, है ना। अलग रहने का मतलब है कि उसको फर्दर अल्लाह डिफाइन करता है, वला तक़रबुहुन्ना हत्ता यतहुरना, और तुम उनके करीब ना जाओ। मतलब ये नहीं कि तुम उनको छुओ मत, तुम उनके पास ना बैठो, उनके करीब नहीं जाना। कुरान एक ऐसा कलाम है कि जो इंसान के हर एस्पेक्ट को क्या है, कवर करता है।
لیکن اس کے کلام میں جب وہ بیان کرتا ہے تو اس کے ہر لفظ میں ایک ڈیسنسی ہے نا. اب یہاں پہ یہ ہے کہ یہ بتایا ہے کہ تم اس کے قریب مت جاؤ. اب یہ کوئی مشکل یا پیچیدہ بات نہیں ہے. جو لوگ اس ازواجی زندگی کو جیتے ہیں ان کو یہ بات سمجھنے کے لیے کہ ان کے قریب نہ جاؤ سے مطلب کیا ہوگا کہ تم ان کے قریب نہ بیٹھو, تم ان کے پاس نہ بیٹھو. نہیں, تم ان کے قریب نہ جاؤ سے مراد ہے کہ تم ان سے کوئی سیکشول کانٹیکٹ مت کرو. مطلب جو ازواجی تعلقات ہے وہ تم اس سے کیا ہے, ان سے الگ رہنا, ان سے دور رہنے کا مطلب کیا ہے کہ تم ان سے یہ رشتہ تم کیا ہے اس دن کا اس وقت تک قائم نہیں کرنا. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ, تم ان کے قریب نہ جاؤ. حَتَّى يَطْهُرْنَ, یہاں تک کہ وہ کیا ہے جب وہ پاک ہو جائے. مطلب ناپاکی کی حالت میں تم کیا ہے ان کے قریب مت جاؤ. قریب مت جاؤ کو کیا کیسا ڈیفائن کریں گے کہ کوئی فزیکل ازواجی تعلقات ان سے نہیں قائم کرو. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ, پھر جب وہ کیا ہے, پھر جب وہ پاک ہو جائے, اس حیض سے پاک ہو جائے. فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ, پھر کیا ہے جب وہ پاک ہو جائے تو تم ان کے پاس آؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے. دیکھیں یہ ایک ہمارے جو فزیکل جو سیکشول کانٹیکٹ ہے ایک عورت اور مرد کے بیچ میں, قرآن اس کو کتنے پروفاؤنڈ اور کتنی خوبصورتی سے اس کو بیان کرتا ہے کہ یہاں پہ کیا ہے ایک کانٹیکٹ بٹوین ایک شوہر اور بیوی ہے, لیکن اس کو کتنی بہترین طریقے سے قرآن بیان کرتا ہے کہ تم کیا ہے جب وہ پاک ہو جائے تو تم کیا کرو, تم اس کے قریب جا سکتے ہو. اب قریب جانے کا مطلب کیا ہے کہ تم اس سے یہ ازواجی تعلق قائم کر سکتے ہو, اور اس میں کچھ اہم ایٹیکیٹس بتایا ہے. جیسے جب حیض کی حالت میں ہے تو یہ حدود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ ان سے یہ پوچھنے آتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھنے آتے تو انہوں نے کہا کہ مرد کو حیض کی حالت میں عورت سے کیا ہے جو اس کے ناف اور گھٹنے کے بیچ میں ہے, یہ جگہ جو ہے اس کے لیے کیا ہے اس کے اوپر پردہ ہونا چاہیے. مطلب وہ کیا ہے کوئی فزیکل کانٹیکٹ اینڈ اس کے علاوہ وہ کیا ہے وہ ہر چیز اس کے لیے الاؤڈ ہے. لیکن جب وہ حیض سے پاک ہو جاتی ہے تو اس کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں. حیض سے پاک ہونے کے بعد وہ کیا ہے ازواجی تعلقات کو وہ کیا ہے قائم کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ کیا بتایا ہے کہ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے, اس سے بہتر میرے خیال سے اور کوئی کلام میں یہ بہت بہترین طریقے سے اللہ نے بیان کیا ہے, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ایک صحیح طریقہ ہے اور ایک غلط طریقہ بھی ہے. اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو صرف جو شوہر بیوی کے جو رشتے ہیں اس کو صرف ایک فزیکل ڈیزائر تک ہی رکھتے ہیں. ان کا مقصد چاہے پھر وہ شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے, ان کا مطلب کیا ہے صرف فزیکل پلیزر کو ڈیرائیو کرنا ہے. تو یہاں پہ قرآن بتا دیتا ہے تو جو ایک غلط طریقہ ہے اور ایک صحیح طریقہ بھی ہے نا. تو یہ ہے کہ اگر تم غلط طریقہ مطلب جو فطری طور پہ اللہ نے جو طریقہ بتایا ہے, جس جگہ سے اللہ نے بتایا ہے اس جگہ کے علاوہ ہر وہ طریقہ کیا ہے غیر فطری طریقہ ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ اس شخص کو کیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کیا ہے اس شخص پہ لعنت کی ہے کہ جو یہ غیر فطری طریقے کو اپناتا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے فزیکل ڈیزائرز کو غیر فطری طریقے سے, قوم لوط ہم پڑھ چکے ہیں نا, ہم سن چکے ہیں, تو یہ جو عمل ہے اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو کیا ہے, ان مردوں کو کیا ہے, ان پر لعنت برسی ہے. تو یہ ہے کہ بالکل یہ کوئی راکٹ سائنس یا مشکل یا پیچیدہ بات نہیں ہے کہ اللہ نے یہ خاص اس لیے بتایا ہے. کیوں یہ بتایا ہے کہ تم اپنی عورتوں کو اس جگہ سے ہی تم ان کو اپروچ کرو. کیوں؟ کیونکہ اس جگہ کے علاوہ کوئی اور جگہ سے اگر کرتا ہے تو پھر فرٹیلائزیشن پاسبل نہیں ہے. مطلب کیا ہے, ازواجی تعلقات کے بعد جو فیملی لائف ہے وہ صرف اس کنڈیشن میں پاسبل ہوگی اگر وہ فطری طریقے سے, فطری جگہ سے اگر وہ اپنے ازواجی تعلقات کو قائم کرے. تو یہ اس لیے اللہ نے بتایا ان اللہ, تو جب وہ پاک ہو جائے تو تم کیا کرو, تم ان کو اپروچ کر سکتے ہو, لیکن حیث امرکم اللہ, جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے. جہاں سے تمہیں حکم نہیں ہوا ہے اس کے بعد تو پھر تم پر کیا ہے, لعنت ہے. ان اللہ, بے شک اللہ, یحب التوابین, اللہ کیا ہے, اللہ محبت کرتا ہے. کس سے محبت کرتا ہے؟
तौबा करने वालों से वयुहिब्बुल मुततहिरीन। देखिए यहाँ पे जब हम किसी चीज को ये बताते हैं कि तुम्हें ये भी करना है और ये भी करना है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीना वल मुततहिरीन, दोबारा से वयुहिब्बुल मुततहिरीन, अल्लाह ताला क्या है, इन पाक रहने को बहुत ज्यादा पसंद करता है, इसीलिए इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीना, दोबारा से युहिब्बुत मुततहिरीन। और यह है कि औरत जब पाक हो जाए, मतलब क्या है, औरत को पाक होने का लफ्ज क्या इस्तेमाल किया है क्या लफ्ज है, मुततहिरीन, है ना, कि जब वो पाक हो जाए, विच मीन्स कि एक औरत का इनहेरिट नेचर क्या है कि वो पाक है ना। कुछ लोगों का कुछ नजरिया कॉन्सेप्ट है कि वो क्या है, औरत क्या है, एक कर्स है, एक लानत है, लेकिन कुरान क्या बताता है, उसका इनहेरिट नेचर क्या है कि वो क्या है, वो पाक है। अब यह है कि हैज की हालत में क्या है कि कोई जैसे वो पीरियड जो होता है उस दौरान कुछ मखसूस इबादतों से क्या है, मना किया गया है ना। तो हम ये ना सोचे जैसे नमाज हम नहीं पढ़ते हैं और फिर हज के दौरान भी तवाफ सही वो क्या है नहीं करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो अजर है हमारा, जैसे नमाज नहीं, अगर औरत उस दौरान नमाज नहीं पढ़ती है तो ऐसा नहीं कि उसका अजर जाया होगा। अगर वो नमाज की पाबंद है तो उस हैज के दौरान भी जब वो नमाज नहीं पढ़ती है तो उसको वो नमाज कॉम्पनसेट करने, मतलब उसको दोबारा से पढ़ने की उसको जरूरत नहीं है। अल्लाह उसको अजर क्या है, उस नमाज को पढ़े बगैर भी उन दिनों जो है उसको अजर वो मिल जाएगा, क्योंकि अल्लाह ने उसको क्या है, ये हुक्म अल्लाह ने उसको दिया है। क्या हुक्म है कि उस दौरान वो नमाज ना पढ़े, तो वो भी अल्लाह का क्या है, एक हुक्म है, जिसको क्या है, अल्लाह के हर हुक्म को क्या क्या है, उसको मानना है। तो जब अल्लाह ने कहा कि तुम नमाज पढ़ो तो उस हुक्म को मानना है, अल्लाह ने कहा कि तुम इस हैज के दौरान तुम ये काम मत करो, वो भी अल्लाह का एक हुक्म है, तो वो ना करते हुए भी उसको क्या है, वो अजर मिलता है। तो हम अपने अजर को क्या है, वो अजर हमारा नहीं बर्बाद होता है, उस दौरान हम दुआ अस्कार क्या है वो कर सकते हैं। जैसे हैज के दौरान हम अगर किसी को सबक पढ़ना है या उसको लर्न करना है या स्टडी करना है तो बिल्कुल उस कुरान को क्या है आप उसमें से कर सकते हैं। जो अरबिक टेक्स्ट है, जो कुरान का जो कलाम है, उसको क्या है वो उसको टच नहीं करेंगे, लेकिन आप जैसे ग्लव्स पहन कर या किसी भी और चीज से क्या है उसको, अगर आपके पास कोई मोबाइल डिवाइस है जिससे आप देख रहे हैं, एक फिजिकल डिवाइस है, तो उससे भी आप क्या है उसको पढ़ सकते हैं। मतलब हैज एक ऐसी नापाकी है जिसमें क्या है, वो नापाकी में भी कुरान को क्या है तिलावत की जा सकती है। लेकिन एक नापाकी है जिस हालत में बिल्कुल कुरान को नहीं पढ़ा जा सकता है। जब शौहर बीवी के बीच जो रिश्ता कायम होता है, वो स्टेट से जो नापाकी है, उस नापाकी की हालत में कुरान को बिल्कुल क्या है उसको नहीं पढ़ा, उसकी तिलावत नहीं की जा सकती है जब तक कि वो उस हालत से क्या है वो अपने आप को पाक न करे। और जैसे क्योंकि अभी हैज का जो मामला शुरू हुआ है, तो अगर किसी को कुछ एक इर्रेगुलरिटी है, इस्तिआजा मतलब वो एक नॉर्मल कंडीशन नहीं है, तो उस अब नॉर्मल कंडीशन में वो नमाज भी पढ़ सकती है, लेकिन उसका कंडीशन आपको उसके रूल्स क्या है उसको मालूम करना होगा। उस कंडीशन में वो नमाज भी पढ़ सकती है, तवाफ भी कर सकती है, और बिल्कुल क्योंकि वो क्या है नॉर्मल हालत में नहीं है। ये किस कंडीशन में है, जैसे उसको एक बीमारी की वजह से है, और अगर वो बीमारी भी रेगुलर है फिर वो एबनॉर्मलिटी नहीं है। मतलब उसको क्या है, उसका नॉर्मल साइकिल हमेशा क्या है एक रेगुलर पीरियड्स में होता है, लेकिन किसी दौरान अगर उसको एक एबनॉर्मलिटी आ जाती है कि जिसकी वजह से वो क्या है उसका 7 दिन या 8 दिन या जितना भी उसका जो वक्त है उससे ज्यादा होता है, तो उतने दिन को छोड़ के जो एक्सेस वो दिन है वो उसके लिए क्या है अब माना जाएगा, वो उसके दिन वो क्या है वो बीमारी के है, और उस हालत में वो क्या है गुस्ल करके वो क्या है नमाज के लिए वो नमाज को खड़े हो सकती है और नॉर्मल जो इबादत है वो क्या है कर सकते हैं। लेकिन उस कंडीशन में क्या है, जैसे किसी को एक एबनॉर्मलिटी है और अब उसको नमाज के लिए खड़े होना है, तो बिल्कुल नमाज के वक्त मतलब नमाज शुरू होने से पहले अपने आप को बिल्कुल पाक कर दे।
اور پھر کیا ہے وہ نماز کے لیے کیا ہے وہ کھڑے ہو جائے. اس طرح سے پھر جب دوسری نماز کے لیے کھڑے ہو تو قاعدہ اور طریقہ پھر کیا ہے یہی ہوگا. ٹھیک ہے. وَيَسْأَلْ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ, عورتیں کیا ہے, عورتیں تمہاری کھیتی ہے. فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ, عورتیں کیا ہے, عورتیں تمہارے لیے کیا ہے کھیتی ہے. فَأْتُوا حَرْثَكُمْ, بس تم اپنی کھیتی میں آؤ جہاں سے چاہو. أَنَّ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ, اور اپنے لیے آگے بھیجو, آگے کی تدبیر کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور اللہ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا, اور جان لو. أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ, کہ تم ان سے کیا ہے ملنے والے ہو, اللہ سے تم ملاقات کرنے والے ہو. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ, اور خوشخبری دے ایمان والوں کو. نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ, دیکھیں یہ جو شوہر بیوی کے بیچ میں جو ریلیشن شپ ہے اس کو قرآن بہت بہترین ٹرمز میں ڈسکرائب کرتا ہے قرآن میں مختلف جگہوں پر. تو جیسے یہاں بتایا ہے کہ عورتیں تمہارے لیے کیا ہے, تمہاری کھیتی ہے, اور تم فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّ شِئْتُمْ, تو تم اپنی کھیتی میں جاؤ جہاں سے تم کیا ہے, جہاں سے تم چاہو. ایک اور جگہ پہ عورتوں کے بارے میں آتا ہے کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے کیا ہے, لباس ہے نا. کتنا بہترین ایک مثال دیا ہے کہ وہ تمہارے لیے لباس ہے. ایک اور جگہ پہ قرآن میں مطلب بتایا ہے کہ اللہ نے کیا ہے تمہیں ایک جوڑ سے ہی بنایا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ کیا چیز حاصل کرو, سکون حاصل کرو. مطلب یہ جو رشتہ, یہ جو ریلیشن شپ اللہ نے بنایا ہے, اس کا ریزن کیا ہے کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ سکون حاصل کرو. اور یہاں پہ اب کیا ہے کہ عورتیں تمہارے لیے کیا ہے, کھیتی ہے. اب کھیتی کا مطلب کیا ہوتا ہے, کیا چیز ذہن میں آتا ہے؟ کھیتی مطلب ایک جگہ ہے, ایک لینڈ ہے, اور پھر ایک کسان ہے. اور وہ کسان کیا کرتا ہے, ہاں, جب چاہے جاتا ہے. اور اہم چیز کیا ہے, وہ کیا کرتا ہے, کھیتی کو صرف ایسے ہی زمین کو رہنے دیتا ہے, ایمٹی لینڈ رہتا ہے, کیا کرتا ہے, بیج بوتا ہے. اہم چیز, بیج نہیں بوئے گا وہ کھیتی کو کیا ہے, دن رات اگر وہ دیکھتے رہے گا تو وہ کھیتی سے اس کو کیا ملنے والا ہے جب تک کہ وہ بیج نہیں بوئے گا. تو ایک کتنا بہترین کمپیریزن ہے کہ مرد کو کیا کہا ہے کہ تم اپنی کھیتی میں جا سکتے ہو. اور مقصد کیا ہے اپنی کھیتی میں جانے کا, یہ نہیں کہ تم اس سے فزیکل پلیزر اس سے کیا ہے نہیں ڈرائیو کر سکتے, لیکن اہم ریزن کیا ہے کہ تم اپنی کھیتی میں کچھ بو. اور کہاں بو وہ پہلے بتا چکا ہے, جہاں سے اللہ نے حکم دیا ہے. تو جب وہ بیج بوتا ہے, کسان جب بیج کو ڈال کے کیا کرتا ہے, وہ بیج کو ڈھونڈتا ہے کہ کہاں بیج اس نے ڈالا ہے. وہ تو اس کو پتا بھی نہیں کہ وہ بیج کہاں گم ہو گیا ہے. لیکن کچھ دن کے بعد پھر وہ بیج سے کیا نکلتا ہے, ایک پودا نکلتا ہے. تو مقصد کیا ہے اس بیج کو بونے کا, کہ وہ اس سے پیداوار نکلے, اور وہ پیداوار صرف وہ کسان ہی اس کا بینیفٹ اٹھاتا ہے, بہت سے لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں, ہے نا. تو کتنا بہترین کمپیریزن ہے کہ مرد کو کہا گیا ہے کہ تم اپنی کھیتی میں جاؤ, اور مقصد کیا ہے کہ تم یہ بیج کو بو. اور اس کا مقصد کیا ہے کہ تم وہ بیج کو بو کے, جب تم بیج بو دو گے تو اس بیج سے ایک نئی جان کو کون پیدا کرتا ہے, اللہ پیدا کرتا ہے. اور یہ ہے کہ اس کو مقصد کیا ہوا, اپنی بیوی کو اپروچ کرنے کا کہ تم اس بیج کو بو جس سے اللہ ایک جان کو پیدا کرے گا. مطلب یہ ہے کہ ہماری فیملی لائف کو آگے بڑھائے گا, ہے نا. اور وہ جو اولاد ہے وہ تمہارے لیے کیا ہے. جب صحابہ کو یہ آیت جب معلوم پڑی کہ یہ ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ تم اپنے جو یہ ازواجی تعلقات ہے اس سے تم اپنی فیملی کو آگے بڑھاؤ. مطلب جب وہ اولاد اس سے پیدا ہوگی تو وہ اولاد کیا کرے گی, تمہارے دنیا سے جانے کے بعد بھی تمہارے لیے وہ کیا بنے گی, صدقہ جاریہ بنے گی. وہ نیک اور صالحین اولاد ہوگی تو وہ معاشرے میں کیا کرے گی, ہے نا, وہ بھلائی اور اچھائی کو وہ کیا ہے وہ پھیلائے گی. تو یہ ہے کہ جب وہ اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں کیا ہے نیک اور صالحین اولاد کو کیا ہے عطا کرے. ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ ہم اس کا مطلب ہے کہ تم وقدموا لانفسکم, کہ تم کیا ہے تم آگے بھیجو اپنے لیے. آگے بھیجو مطلب کیا, آگے بھیجو
کہ جب تم یہ تعلقات قائم کرو تو تم یہ دعا کرو کہ اللہ اس کے ذریعے سے تمہیں وہ چیز کیا ہے وہ عطا کرے جو تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. اور تم اس وقت کیا ہے اس دوران تم اللہ کو یاد کرو اور شیطان سے پناہ چاہو. کس چیز کے لیے؟ کہ جو اللہ تمہیں عطا کرنے والا ہے اس کے ذریعے سے وہ اس کے بیچ میں دخل نہ دے. یہ بہترین دعا ہے کہ تم مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ہر وقت یاد کرنا ہے کہ ایک ایسے موقع پہ بھی کیا ہے تم اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا ہے. اور یہ ہے واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈرو، انکم ملاقو، کہ تم اللہ سے کیا ہے ملنے والے ہو. مطلب تم ہمیشہ سے زندہ نہیں رہنے والے ہو، تم ایک دن اس دنیا سے چلے جاؤ گے، ہے نا. اب ہمارے جو گرینڈ فادرز ہے، ہمارے باپ دادا ہے، وہ آج زندہ ہے نہیں ہے. مطلب اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ گزر چکے ہیں، وہ دنیا سے چلے جا چکے ہیں، ہے نا. اگر ہمارے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہے، مطلب وہ جا چکے ہیں، تو کامن سینس ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اب کس کی باری ہوگی؟ اب ہماری باری ہوگی. تو مطلب یہ چیز کتنی بہترین. اب یہ کیا کس چیز کا ڈسکرپشن ہو رہا ہے؟ ایک ازواجی تعلقات کو، اس کے ایٹیکیٹس، اس کے آداب، اور اس کو اللہ کس چیز سے لنک کر رہا ہے؟ آخرت سے لنک کرا ہے. مطلب جو کام تم دنیا میں کرو گے اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے، اگر تم کوئی اس کے احکام کو مانو گے، کہ جیسے کہ تم یہ سارے احکام جو اللہ نے بتایا ہے اس کو تم اگر مانو گے تو وہ چیز بھی تمہارے لیے کیا ہے؟ صدقہ جاریہ ہے نا. ایک مرد جب اپنی عورت سے تعلقات قائم کرتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ وہ چیز اس کے لیے کیا ہے؟ صدقہ ہے. کیوں صدقہ ہے؟ کیونکہ اگر وہ یہی کام کہیں اور کرتا تو اس کے لیے وہ کیا ہوتا؟ وہ اس کے لیے گناہ ہوتا. تو یہ چیز کیا ہے اس کے لیے؟ یہ صدقہ. کتنی بہترین طریقے سے یہ سارے معاملات کو اللہ کس سے لنک کرتا ہے؟ آخرت سے. کہ تم اس زندگی کو، اس آخرت کو تم اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے تم اللہ کے حکم کو کیا ہے؟ اللہ کے حکم کو تم مانو اور اس کے حکم کے خلاف تم مت جاؤ. جہاں سے اللہ نے تمہیں جس چیز کا حکم دیا ہے تم اس چیز کی حکم کی کیا ہے؟ پابندی کرو. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے لیے کیا ہے؟ مومنوں کے لیے خوشخبری ہے. وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرَّؤُوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. وَلَا تَجْعَلُوا، اور وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور اپنی قسموں کے لیے اللہ کے نام کو نشانہ نہ بناؤ. ان تبرؤ، کہ تم حسن سلوک، واتقوا، اور پرہیزگاری، وتصلحوا بین الناس، اور لوگوں کے درمیان صلح کرانے سے باز رہو. واللہ سمیع علیم، اور اللہ کیا ہے؟ سننے والا اور جاننے والا ہے. اب یہاں پہ ایک اہم چیز کے بارے میں بتایا ہے کہ تم قسموں کے بارے میں یہاں پہ بتایا کہ تم ولا تجعلوا للہ، اور تم اللہ کے نام کو کیا ہے ایک ایکسکیوز مت بناؤ کہ تم نیکی یا کوئی اچھے عمل کو کرو. مطلب اس عمل سے تم اپنے آپ کو روک لو یا اس عمل سے تم باز آؤ اللہ کی قسم کھا کے. مثال کے لیے کہ کوئی شخص کیا ہے قسم کھاتا ہے نا. جیسے ہم جانتے ہیں کہ قسموں کو کیا ہے ان کو نبھانا بہت ضروری ہے نا. تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسی قسم کھاتا ہے کسی بھی وجہ سے کہ میں اس شخص سے کیا ہے اس کی شکل زندگی میں نہیں دیکھوں. اب کیونکہ یہاں پہ ازواجی تعلقات اور یہ معاملہ ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری فیملی لائف میں یہ بہت زیادہ ہے. اگر بیٹے نے ماں باپ کی مرضی کے بغیر شادی کیا ہے مثال کے لیے، تو ماں باپ کیا کہتے ہیں کہ ہم زندگی بھر اس سے کیا ہے رشتہ نہیں رکھیں گے، اس سے بات نہیں کریں گے. یا کوئی بزنس پارٹنر ہے نا، اب وہ کیا ہے اس کو معلوم پڑا کہ اب وہ شخص نے اس کے ساتھ چیٹنگ کیا ہے، دھوکہ کیا ہے، فراڈ کیا ہے، حالانکہ معاملہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. اب اس وجہ سے اس نے کیا ہے قسم کھایا ہے کہ اب میں فلاں کیا ہے شخص سے زندگی میں اس کی شکل نہیں دیکھوں گا، اس سے بات نہیں کروں گا. صرف یہ نہیں، اس جیسی جو اس کے ساتھ کے اس کی برادری یا اس کی جات والے ان سارے لوگوں سے وہ نفرت کرتا ہے کہ مجھے ایسے ٹائپ کے لوگ کیا ہے نہیں پسند، اور میں ایسے لوگوں سے کبھی کوئی رشتہ نہیں کروں گا. اب یہ چیز کیا ہے اس شخص نے کیا ہے قسم کھایا ہے
किस चीज से कसम खाया है कि वो कोई एक अमल नहीं करेगा। अब ये जो अमल है कि उसने कसम खा लिया है कि मैं फुला अमल नहीं करूंगा, मतलब अपनी कसमों को तुम क्या है एक एक्सक्यूज बना रहे हो कि तुम कोई नेक काम करो। अब ये जो आयत है यहाँ पे एक जनरल टर्म्स में बताया है, और इसका जो हर जैसे किसी आयत को जब हम पढ़ते हैं तो उसका एक केस स्टडी होता है, वो इंशाल्लाह सूरह नूर में आएगा, है ना, कि हजरत अबू बकर सिद्दीक जब उनकी बेटी हजरत आयशा रदी अल्लाह पे तोहमत लगाई थी तो उन्होंने कसम खा ली थी कि उनके जो एक वो रिश्तेदार थे मिस्ता, उनको वो क्या है फाइनेंशियली वो सपोर्ट करते थे, तो उन्होंने कसम खा ली थी उस इंसिडेंट के बाद कि मैं कभी इस शख्स को क्या है मतलब मैं इस शख्स को फाइनेंशियली मदद कर रहा था और यही शख्स ने मेरी बेटी को क्या है इतना बड़ा इल्जाम लगाया, तो मैं दोबारा से कभी उसको क्या है कोई किस्म की असिस्टेंस या मदद नहीं दूंगा। उन्होंने कसम खा लिया था। किस चीज से कसम खाया था कि वो एक नेक काम नहीं करेंगे, किसी की मदद करना असिस्टेंस देना वो क्या है नेक काम है, लेकिन उन्होंने कसम खा ली थी। किस वजह से कसम खा ली थी? क्योंकि उस शख्स ने कुछ किया था। सूरह नूर में इंशाल्लाह आएगा कि अल्लाह अबू बकर सिद्दीक को एक ऑप्शन देता है कि अगर तुम चाहो तो तुम अपनी कसम को क्या है मतलब तुम उसको मेंटेन कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें एक और ऑप्शन देता हूं कि अगर तुमने उसको माफ कर दिया तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। अब वो क्या चीज को पसंद करेंगे, अल्लाह की मगफिरत या फिर अपनी कसम को? तो वो अपनी कसम को क्या करेंगे, उसको तोड़ देंगे। तो बताना यह है कि अगर तुमने कोई ऐसी कसम खाई है कि तुम जिससे क्या है अल्लाह की कसम खा के, अब कोई शख्स कसम खा लिया है, अब क्या करे, कसम तो खा लिया, कसम को क्या है उसको क्या है निभा, अगर कसम तोड़ दिया तो फिर उसका क्या है उसका कफारा है। तो अगर ऐसी सूरत या कंडीशन है कि अगर किसी ने कसम खाया है लेकिन उस हालत में वो कसम को तोड़ना बेहतर है, तो बेहतर है कि वो कसम को क्या है उसको तोड़ दिया जाए और फिर उसका क्या है कफारा अदा किया जाए। लेकिन कोई ऐसी चीज की कसम खाता है जो झूठी है, तो फिर वो क्या है, फिर उसके लिए कोई कफारा नहीं है, उसके लिए तो क्या है जहन्नम की आग है। मतलब कोई झूठी कसम खाता है तो वो फॉल्स जो कसम खाता है वो उसके लिए क्या है उसको वो आग में वो डुबाता है। तो तुम अपनी कसम को, यह समझ में आई कि वला तजअलुल्लाह उर्दतन लिऐमानिकुम अन तबर्रहु व तत्तकू व तुस्लिहु बैनन नास, कि तुम लोगों में क्या है दो लोगों के बीच में कोई झगड़ा है और क्या है तुम उसको सुलह कराना चाहते हो, लेकिन तुम यह है कि अगर मैं इसके मामले में पढ़ूंगा तो वो नाराज हो जाएगा, इसके मामले में पढ़ूंगा वो नाराज हो जाएगा, तो इस वजह से क्या है कि चलो मैं किसी के भी बीच में नहीं पढ़ता हूं और कसम खा लेते हैं कि मैं इनके मामले में नहीं पढ़ूंगा। अब ये क्या है, इस चीज से मना किया गया है कि तुम लोगों में सुलह कराने के लिए तुम क्या है अल्लाह की कसम मत उसको एक ढाल मत बनाओ, उसको एक एक्सक्यूज मत बनाओ, तुम लोगों के बीच में सुलह करो भले ही तुम्हें वो कसम को क्या है। तो ये चीज है कि कसम को निभाना, बहुत से लोग ये है ना कि हमने बचपन में अपनी बेटी का क्या है किसी और को हमने क्या है एक प्रॉमिस दिया था कि हम उससे क्या है रिश्ता रखेंगे। अब मालूम हुआ कि वो शख्स तो बड़ा हो के कुछ और ही बन गया, हो सकता है वो मुर्तद हो गया। अब वो कसम को निभाए कि हमने कसम खाया था, उस वक्त कसम को तोड़ना ही क्या है। पहली बात तो हमें कसम, और बहुत से लोग जो कसम खाते हैं डिफरेंट चीज की कसम खाते हैं, माँ की कसम, कभी अपने माल की कसम, घर की कसम, इसकी कसम। कसम सिर्फ किसकी होती है अल्लाह के लिए, और वो भी उससे भी परहेज करना है, मना किया गया है। अगर किसी अदालत में कोई रीजन से कोई वजह से अगर कसम खानी पड़े, मतलब एक टेस्टिमोनी के लिए, एक शहादत देने के लिए, गवाही के लिए, तो उस मौके पे वो किया जा सकता है, लेकिन इस चीज को क्या है इससे मना किया गया है। लेकिन अगर कभी किसी ने कसम खा ली है तो वो कसम को क्या है अगर वो कोई वैलिड चीज है तो उसको क्या है उसको वो निभा सकते हैं। अगर वो चीज ऐसी है कि उस कसम को तोड़ना ही बेहतर है तो फिर उसको कसम को तोड़ दे और उसका कफारा दे। कफारा, कसम तोड़ने का कफारा है कि या तो वो 3 दिन का रोजा रखे या 10 मिस्कीनों को खाना खिलाए। आपको सवाल जवाब में लिखाया था नहीं था? अच्छा, 10 मिस्कीनों को खाना खिलाए या 10 मिस्कीनों को कपड़ा पहनाए या फिर एक गुलाम आजाद करे, तो ये कसम तोड़ने का क्या है कफारा है। वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह क्या है
سننے والا ہے، مطلب کوئی شخص نے قسم کھایا ہے تو وہ قسم تو اللہ نے سنا ہے، علیم بھی ہے کہ کیا اس نے کس انٹینشن سے وہ قسم کھایا ہے، اس کی قسم واقعی اس نے اس کو انٹینڈ کیا ہے، اس کا مقصد، اس کا ارادہ کیا ہے، یہ ساری بات کون جانتا ہے؟ تو تم قسم کھانے سے پہلے یہ سوچ لو کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اور نہیں پکڑتا ہے تمہیں اللہ تمہاری بیہودہ قسموں پر، ولیکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، لیکن تمہیں پکڑتا ہے اس پر جو تمہارے دلوں نے کمایا ہے، مطلب ارادے سے کیا ہے، واللہ غفور حلیم، اور اللہ بخشنے والا ہے۔ اب یہاں پہ قسم کے بارے میں ایک اور بات بتائی گئی ہے کہ اللہ تمہیں ان قسموں کے بارے میں، کیونکہ قسم کا یہاں پہ آیت ہے، تو اللہ تمہیں ان قسموں کے بارے میں نہیں پکڑے گا جو تم باللغو فی ایمانکم، جو تم بلا وجہ تم قسم کھاتے ہو۔ جیسے عربوں کا رواج تھا کہ وہ ہر بات میں کیا ہے، قسم کھاتے، جیسے ہم کوئی شخص یہ کہے کہ قسم سے میں نے نہیں کیا، ہر بات پر وہ کیا ہے، ان کی ایک عادتن ہوتی ہے، اور وہ قسم کھانے کا مطلب یہ نہیں کہ واقعی انہوں نے اس میں قسم کھائی ہے، آپ نے یہ فلاں کام کیا، قسم سے یہ میں نے نہیں کیا، یہ ان کی ایک عادت ہوتی ہے کہ وہ عادتن وہ کیا ہے، قسم کھاتے ہیں، لیکن وہ واقعی انٹینڈ نہیں کرتے ہیں۔ تو ایسی قسم کو کیا ہے، اس پہ تمہاری پکڑ نہیں ہوگی۔ پکڑ نہیں ہوگی مطلب کیا ہے کہ اگر ایسی قسم کو تم نے توڑ دیا ہے تو اس کے لیے کوئی کفارہ نہیں ہے، کوئی گناہ بھی نہیں، لیکن اس کو ہر ایک کو یہ عادت نہیں ہوتی، کسی کسی کو وہ کیا ہے، عادت ہوتی ہے، اس کو عادت بھی نہ بنائے، ہے نا۔ تو یہ ہے کہ تمہیں اللہ ایسی قسموں پر کیا ہے، لغو کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی انجانے میں کوئی قسم کھا لیتا ہے، یا مثال کے لیے کوئی شخص اس نے شاید ایسا سوچا تھا یا شاید خیال کیا تھا کہ نہیں میں نے فلاں شخص کو دیکھا، ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہ شخص اندھیرے میں یا کسی وجہ سے دکھائی نہیں دیا ہوگا، یا آپ نے اسیوم کیا ہوگا کہ یہ وہ شخص ہے، اور آپ نے قسم کھا کے کہا کہ نہیں میں نے وہ شخص کو دیکھا، لیکن بعد میں آپ کو معلوم پڑتا ہے کہ نہیں واقعی وہ شخص نہیں تھا، وہ تو کوئی اور تھا۔ ایسی قسم کے لیے کیا ہے، وہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ جو انجانے میں ان انٹینشنلی اگر وہ قسم کھاتا ہے اور وہ قسم کو توڑ دیتا ہے تو اس پہ اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے۔ کیسی قسم پہ پکڑ ہے کہ جب وہ کیا ہے، جب وہ جانتا ہے، اس کا دل اچھی طرح سے جانتا ہے کہ یہ بات سچی نہیں ہے، مطلب کیا ہے کہ یہ جھوٹی قسم کی طرف اشارہ ہے، تو یہ کیا ہے کہ وہ جھوٹی، وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، جو تمہارے دل میں ہے اور تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ تم نے کیا ہے، وہ چیز تم جانتے ہو وہ غلط ہے اور پھر تم جھوٹی قسم کھا رہے ہو، تو اس چیز کے لیے کیا ہے، اس کے لیے اللہ تمہاری پکڑ کرے گا۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ کیا ہے، بخشنے والا اور بردبار ہے۔ للذین یولون من نسائهم تربص 4 اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم۔ للذین، جن لوگوں نے، یؤلون، جو قسم کھاتے ہیں، من نسائهم، اپنی عورتوں سے، تربصوا، کہ وہ کیا ہے، انتظار کرانا، 4 اشہر، ان کے لیے کیا ہے، ان کے لیے 4 مہینے کا انتظار ہے۔ فَإِن فَاؤوا، پھر اگر وہ رجوع کرے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں پہ ایک اہم بات بتائی گئی ہے کہ اگر کچھ مرد، مطلب ان کا جو عرب کا جو رواج تھا اس میں وہ اپنی عورتوں سے دور رہنے، علیحدہ رہنے کی قسم کھاتے تھے، کہ جو لوگ اپنی عورتوں سے قسم کھاتے ہیں کہ میں اس سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا، تو ان کے لیے ہے کہ ان کے لیے ایک میکسیمم پیریڈ کتنا ہے کہ وہ اپنی عورتوں سے کتنے وقت تک وہ کیا ہے، اس طرح سے نہیں رہ سکتے، صرف میکسیمم کیا ہے، 4 مہینے تک۔ فَإِن فَاؤوا، پھر اگر وہ رجوع کرے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اس قسم سے جو وہ ایک دوسرے سے الگ رہتے ہیں اس کو ایلا کہتے ہیں۔ آپ کو لکھایا گیا تھا سوال جواب میں نہیں۔ اب دیکھیں مثال کے لیے کہ جیسے کہ کوئی مرد ہے، اس نے
ایک قسم کھا لیا ہے. کیونکہ جیسے ہم جانتے ہیں کہ اگر جو شوہر بیوی کا جو ریلیشن شپ ہے اس میں مرد کیا ہے, حاکم ہے, مطلب جو ہر چیز کو کنٹرول کرنے والا ہے. اگر وہ مثال کے لیے یہ ہے کہ اگر عورت سے مطلب کوئی وہ عورت کی اصلاح کرنا چاہتا ہے, مطلب اصلاح کے طور پہ وہ اس سے کہتا ہے کہ میں تم سے کیا, مطلب ایک فارم آف اصلاح ہے, حالانکہ یہ چیز سے منع کیا گئی, لیکن اگر وہ یہ طریقہ اپناتا ہے کہ میں تم سے کوئی تعلقات نہیں رکھوں گا. اب اس میں دو پاسبلٹی ہو سکتی ہے. وہ اس دوران جو مرد تھے وہ ایک انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے وہ قسم کھاتے تھے کہ میں تم سے 2 سال تک تعلق نہیں رکھوں. سمجھ میں آئی؟ اور کوئی یہ ہے کہ 4 مہینے سے کم, جیسے 1 مہینے کے لیے میں کیا ہے تم سے کوئی تعلقات نہیں رکھوں گا. تو قرآن نے ایک رول بتایا ہے کہ اگر فرض کرے کہ تمہارے بیچ میں کچھ ایسا ہو گیا ہے جس کی وجہ سے تم ایک دوسرے سے کیا ہے ناراض ہے, یا کسی وجہ سے الگ رہنے کا مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک گھر میں رہے اور وہ دوسرے گھر میں. الگ رہنے کا مطلب پیچھے آیت میں آ چکا ہے کہ کوئی ازواجی تعلقات نہیں قائم ہوگا, اس کو الگ رہنا ہے. تو اگر تم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تم اس سے الگ رہو گے, تو اگر تم نے یہ قسم کھایا ہے کہ 15 دن 1 مہینہ مطلب 4 مہینے سے کم, جیسے اس میں 2 کنڈیشنز ہے. اگر کسی نے یہ قسم کھایا ہے کہ میں اپنی بیوی سے 2 مہینے کے لیے کیا ہے کوئی تعلقات نہیں رکھوں گا, لیس دین 4 months, 4 مہینہ بھی ہو سکتا ہے, 3 مہینہ ہو سکتا ہے, 2 مہینہ, 1 مہینہ, 15 دن, 1 دن, 10 دن, 4 مہینے سے کوئی بھی کم پیریڈ, تو اس دوران جو کیا ہے اب وہ کیا ہے اپنی بیوی سے وہ کیا ہے وہ تعلقات وہ نہیں رکھے گا. لیکن جیسے 10 دن ہو گیا, 15 دن ہو گیا اور اس نے کیا ہے اپنی ازواجی تعلقات کو قائم کر دیا, اب کیا ہوگا, اس نے قسم کھایا تھا. کیا قسم کھایا تھا؟ کیونکہ قسم کے بارے میں آ رہا ہے, اس نے قسم کھایا تھا تو وہ اس نے قسم کو کیا کیا ہے توڑ دیا. اب وہ قسم کو توڑنے کا اس کو کفارہ دینا ہوگا, اور جو ازواجی تعلقات اس نے قائم کرا اس سے کیا ہے ان کی نارمل لائف کیا ہے وہ آگے بڑھے گی. اتنی بات سمجھ میں آئی؟ اگر 4 مہینے سے کم کے لیے کسی مرد نے یہ قسم کھایا ہے, اس قسم کو ایلا کہتے ہیں. کس چیز کی قسم؟ کہ وہ اپنی بیوی سے کیا ہے الگ رہے گا, اس سے کوئی رشتہ قائم نہیں کرے گا. یہ 4 مہینے سے کیا ہے اگر کم ہوگا تو اس میں کوئی پروسیجر, کوئی کورٹ میں یا کوئی قاضی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر انہوں نے اپنے بیچ میں فیصلہ مطلب کیا ہے, انہوں نے تعلقات قائم کر دیے تو خلاص میٹر ختم ہو گیا. لیکن اس نے کیونکہ قسم کھایا تھا, سمجھ میں آئی بات, اگر اس نے قسم کھایا تھا کہ میں نہیں رکھوں گا تو اس قسم کو توڑنے کا وہ کفارہ دے. لیکن اگر اس نے جیسے قسم کھایا کہ میں 2 سال تک تعلق نہیں رکھوں گا, یا 4 مہینے سے زیادہ 5 مہینہ, تو اب کیا کرے؟ اس میں بھی 2 کنڈیشن ہے. فرض کرے کہ اس نے 5 مہینے کا قسم کھایا کہ میں 5 مہینے تک اس سے کیا ہے اس کے قریب نہیں جاؤں گا, تو جو 4 مہینہ ہے اگر اس نے 5 مہینے کا کھایا ہے یا 1 سال کا یا 2 سال کا, 4 مہینے سے زیادہ اگر ہو گیا ہے تو اب وہ کیا ہے اس کا رول کیا رہے گا کہ جب 4 مہینہ ختم ہو گیا تو یا تو وہ اس کو واپس لے لے, کیونکہ اس نے قسم کھایا تھا کہ 5 مہینہ, لیکن 4 مہینہ ختم ہو گیا, تو 4 مہینہ ختم ہونے کے بعد وہ کیا کرے اس کو واپس لے لے. واپس لے لے مطلب اپنے تعلقات قائم کر دے. اب اس کو قسم کا کفارہ دینا ہوگا یا نہیں؟ کیوں دینا ہوگا؟ اس نے قسم کھائی تھی اور وہ قسم کو اس نے نبھا دیا. میکسیمم 4 months. سمجھ میں آیا؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ کیوں پہلی کنڈیشن میں اس کو قسم کا کفارہ دینا؟ کیونکہ اس نے قسم کھایا تھا 2 مہینہ, 1 مہینہ, 4 مہینہ, جتنا بھی, لیکن اس نے کیونکہ اپنی قسم کو توڑ دیا ہے تو اس کا کفارہ دے گا, لیکن ان کے نارمل جو ریلیشن ہے وہ کیا ہے وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں. لیکن اس کنڈیشن میں اب کیا ہے 4 مہینے کا جو ڈیوریشن ہے اب وہ پورا ہو چکا ہے, اور وہ کیا ہے وہ آپس میں تعلقات قائم کر کے اپنی لائف کو کیا ہے اپنے اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں. کوئی قسم کا کفارہ نہیں ہے کیونکہ انہوں نے وہ ٹائم پیریڈ ختم ہو چکا. مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص نے اگر 1 سال کی قسم کھایا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ وہ 1 سال کا ڈیوریشن پورا کر کے اپنی قسم کو نبھا کے پھر ازواجی تعلقات قائم کرے گا اور قسم کا کفارہ بھی نہیں دے گا. ایسا نہیں کر سکتا.
1 साल की भी अगर कसम खाया है तो सिर्फ 4 महीने के बाद ही उसको वो करना हो। अगर 4 महीने के बाद न किया, उसको वापस नहीं लिया, कसम खाया है लेकिन उसको नहीं लिया, फिर क्या होगा वो इंशाल्लाह आगे आए। इतनी बात समझ में आई? किसी को नहीं आई समझ में? आई ना? ठीक है। व इन अरदु तलाक, फिर अगर वो क्या है तलाक का इरादा करे, नहीं, फ़इन्नल्लाह समीउन अलीम, तो अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। मतलब समझ में आई? अब उसने कितने 1 साल की कसम खाई थी, तो क्या वो 1 साल तक कर सकता है? नहीं, इंडेफिनेटली नहीं कर सकता है। अल्लाह उसको बताता है कि तुमने 1 साल की कसम खाई, लेकिन मैक्सिमम पीरियड तो सिर्फ 4 महीना ही है। मतलब तुम अपनी बीवी से जो दूर रहने की कसम, उसका पीरियड सिर्फ 4 महीना है। तो तुम उस 4 महीने के बाद अब क्या होगा, क्योंकि तुमने उसको वापस नहीं लिया है और कोई साइंस भी नहीं बताया है कि तुम उससे ताल्लुकात कायम करना चाहते हो, तो अब क्या होगा, अभी अंडरस्टूड है कि वो क्या है, उनका वो तलाक हो गया है। मतलब वो क्या है, वो क्योंकि तुमने 4 महीने का जो ड्यूरेशन दिया गया है, उस ड्यूरेशन में तुमने उसको वापस नहीं, वापस लेने का मतलब क्या है, वो तुम्हारे घर में ही रहेगी, ये नहीं कि वो किसी और के घर पे है और तुम उसको जाकर लाओगे। वापस लेने का मतलब है कि तुम उससे अज़वाजी ताल्लुकात अगर 4 मंथ्स तक कायम नहीं करोगे, तो इट इज अंडरस्टूड इस्लामिक शरीयत के हिसाब से कि अब वो तुम्हारे लिए, अब वो क्या है, उसका तलाक हो चुका है। तो अब तलाक हो चुका है, अब ये बात समझ में आई, तो अब क्या करें? समझ में आया? ये जो कॉन्सेप्ट है समझ में आया? अब क्या करें इंशाल्लाह? अब 4 महीने का ही है, समझ में आई बात? अगर उसने, मतलब मैक्सिमम पीरियड सिर्फ 4 ही, तुम 1 महीने की खा सकते हो या तुम लेस देन 4 मंथ्स। अगर तुमने उससे ज्यादा कसम, क्योंकि ये उनका रिवाज था, और बहुत से लोग जो है ये सारी बातें जो है ये हैज से रिलेटेड, तलाक से रिलेटेड, ये सारी चीजें जो है नॉर्मली हम निकाह या शादी के बाद बहुत वक्त बाद हम ये सारी चीजों को समझते हैं। ये रूल ये होना चाहिए कि हम अपने बच्चों को उनकी शादी से पहले ये सारे रूल सिखा दें, कि वो जान लेंगे कि उसके प्रोसीजर क्या है, अगर तलाक है तो वो किस तरह से वो तलाक होता है, और ये है कि ये सारी चीजों के बारे में क्या है, ये मालूमात क्या होता है। जब सारा मामला खत्म हो जाता है, फिर उनको ये सारी बातें मालूम होती है और उनके लिए वो बहुत ज्यादा वो पछतावा होता है। तो ये बेहतर है कि ये सारी चीजें क्या है, मतलब शादी से पहले ही हर मर्द और हर औरत को ये सारे जो अहकाम है वो उसको क्या है वो समझना चाहिए। और अगर वल मुतलक्कातु यतरब्बस्न बिअनफुसिहिन्ना सलासत कुरू वला यहिल्लु लहुन्ना अन यक्तुमुना मा खलक़ल्लाहु फी अरहामिहिन्ना इन कुन्ना युमिन्ना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। और तलाक याफ्ता औरतें अपने ते इंतजार करे कितना, 3 कुरूब, तीन हैज का, वला यहिल्लु लहुन्ना अय यक्तुमुना मा खलक़ल्लाहु फी अरहामिहिन्ना, और उनके लिए जायज नहीं है कि वो छुपाए जो अल्लाह ने उनके रहमों में पैदा किया है, अगर वो अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखते हैं। वबुउलतुहुन्ना अहक्कुम बिरद्दिहिन्ना फी ज़ालिका इन अरादु इस्लाह, और उनके खाविंद उनकी वापसी के ज्यादा हकदार है उस मुद्दत में अगर वो बेहतरी हुस्न सुलूक करना चाहे। वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ, और औरतों के लिए हक है जैसे औरतों पर मर्दों का हक है, बिल मारूफ दस्तूर के मुताबिक। वलिर्रिजाली अलैहिन्ना दरजतुन, और मर्दों के लिए उन पर एक दर्जा बेहतरी है। वल्लाहु अजीजुन हकीम, और अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। अब यहाँ पे तलाक के बारे में है, जैसे ये 4 मंथ्स का पीरियड जो है वो क्या है, उसने कसम खाया कि वो अपनी औरत से क्या है, मैं आपको सवाल पूछती तो उससे समझ में आ जाएगा कि आपको बात समझ में आई कि नहीं। एक मर्द है जो उसने अब कसम खाया है कि मैं अपनी बीवी से 3 महीने तक कोई अज़वाजी ताल्लुकात कायम नहीं करूंगा, है ना। अब क्या है कि वो 3 महीना होने से पहले वो अपनी बीवी से, जैसे 10 दिन बाद वो अपनी बीवी से अज़वाजी ताल्लुकात कायम करता है, कर सकता है या नहीं?
पहले सिर्फ सवाल का कर सकता है, ठीक है। अब उसने कसम खाया था, कितने महीने की कसम खाया था? 3 महीने की, है ना। अब उसको क्या है, कफारा देना होगा। क्यों? कसम तोड़ने का। तो ये बात समझ में आई। अब कोई मर्द है, उसने कसम खाया है कि मैं अपनी बीवी से 6 महीना ताल्लुकात नहीं रखूंगा। 4 महीना गुजर चुका है और अब तक उसने कोई ताल्लुकात नहीं किया है। अब उसको क्या करना चाहिए? उसको तलाक देना चाहिए। 4 महीना गुजर चुका है और उसको अब रियलाइज हुआ है कि जो उसने किया है वो क्या है, गलत है। अब वो अपनी बीवी से ताल्लुकात कायम करना चाहता है और उसने अब ताल्लुकात कायम कर दिया। जायज है या नहीं? कर सकता है। उसको कसम का कफारा देना होगा। क्यों? 4 महीने पूरे हो गए। अच्छा, अब यह है कि अब उसने क्या है, 4 महीना हो चुका है। ये दोनों चीज बिल्कुल समझ में आ गई। 4 महीना गुजर चुका, 5 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, उसने कोई ताल्लुकात कायम नहीं किया है। अब क्या होगा? उनका तलाक हो गया। आप बात को समझ ले, उनका क्या हुआ? तलाक हो गया। अब ये है कि ये जो यहाँ पे जो है, अब इद्दत के बारे में बताया जा रहा है। देखिए, हम ये ना कभी ये ना सोचे, इस्लाम में बिल्कुल आखिरी वक्त तक सुलह का दरवाजा खुला हुआ है। तलाक के मामले में भी सुलह का दरवाजा बिल्कुल आखिरी। ये जो तलाक का जो स्टेप है, मतलब ये फाइनल है, ये बहुत से हर किस्म के, मतलब हर चीज को आजमाया, हर तरीका आजमाने के बाद, क्या तरीका? उनको दोबारा से मिलाने का, हर एक तरीका अपनाने कोशिश करने के बाद जो फाइनल ये क्या है, वो उनका तलाक होता है। उसमें भी बहुत से स्टेजेस है कि जब जैसे वो 4 महीना गुजर चुका, 5 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, अब क्या हुआ? अब वो औरत का तलाक हो चुका है। अब उसको क्या है, मतलब उसका डिवोर्स हो चुका है। अब वो औरत जो है वो एक पीरियड से गुजरेगी, मतलब इद्दत की, उसका जो जब औरत का तलाक होता है तो उसकी एक इद्दत की पीरियड होती है। और ये औरत की जो इद्दत होती है, उसको उसके 2 कंडीशंस होते हैं। एक तो उसका जब तलाक होता है तो उसकी इद्दत होती है, और एक जो शौहर जब जब उसका इंतकाल होता है तो उसकी वो औरत की इद्दत होती है। तो वो तो आसान है कि जब शौहर की इंतकाल होता है तो औरत की इद्दत जो है वो, उसके भी 2 कंडीशंस है। अगर वो औरत कंसीव कर रही है तो उसकी इद्दत कितनी होगी? जब तक कि वो बच्चा के पैदा होएगा, उसकी इद्दत फिर उस जैसे 9 महीने बाद या 8 महीने बाद या 7 महीने बाद उसकी डिलीवरी होगी, उस वक्त तक उसकी इद्दत होगी। ये उस कंडीशन है। अगर वो हमल से नहीं है, उस दौरान उसकी इद्दत कितनी होगी? 4 महीने। ये किसके लिए, ये इद्दत किसके लिए है? शौहर जो गुजर चुका है। अब ये दूसरी कंडीशन है कि ये तलाक से रिलेटेड है। अगर औरत का तलाक हुआ है तो उसकी इद्दत कितनी है? अब इसमें क्या है, ये बताया है कि उसकी इद्दत कितनी है? 3 कुरूह। कुरूह मीन्स 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल। 3 साइकिल मतलब क्या है? 3 महीना नहीं है, 3 पीरियड्स का उसका वो साइकिल जो है, ये उसकी इद्दत है। अगर किसी औरत को, मतलब ये उसमें भी 2 कंडीशंस है ना। अगर उस औरत को हैज नहीं आता है, मतलब या तो वो उस उम्र को गुजर चुकी है या वो बहुत छोटी है कि उसको अभी तक हैज शुरू नहीं हुआ है, ऐसा भी पॉसिबल है। अब वो क्या है, उसकी इद्दत क्या होगी? 3 महीना होगी। समझ में आई? क्योंकि उसमें साइकिल का कोई ये नहीं है, उसमें उसकी इद्दत क्या होगी? 3 महीना होगी। लेकिन इस कंडीशन में, अब फर्ज कर ले कि हम उस मिसाल पर आते हैं। अब उसका तलाक हो गया। अब उसको क्या करना होगा? उस औरत को, जिस मर्द ने कसम खाया था कि मैं 6 महीना इससे ताल्लुकात नहीं रखूंगा, 6 महीना गुजर गया, अब वो औरत क्या हो गई? उनका तलाक हो गया है। अब उस औरत को क्या करना होगा? एक इद्दत गुजारनी होगी। कितने वक्त तक इद्दत गुजारनी होगी? 3 हैज तक। और ये जो है, अब उसका जो तलाक हो गया है और ये 3 महीना जो वो 3 कुरू जो वो इद्दत गुजारेगी,
وہ شوہر کے گھر میں ہی، اس کا طلاق ہو چکا ہے، وہ اس گھر میں ہی رہے گی، یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو کیا کرے گی، بہت زیادہ بناؤ کرے گی، سنگار کرے گی، بیوٹیفائی کرے گی، اسی گھر میں ہی رہے گی۔ اور پھر مرد کو کسی ریزن سے یہ خیال آیا کہ میں نے تو بہت بڑی، مطلب طلاق ایسا ہے کہ ایک ورڈ سے وہ طلاق ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ کیا ہے بتاتا ہے کہ وہ سمیع علیم ہے، وہ سننے والا ہے، وہ جاننے والا ہے کہ تم کس انٹینشن سے کس نے کہا ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا انٹینشن نہیں تھا لیکن اس نے بول دیا، لیکن چاہے اس کا انٹینشن نہیں بھی تھا، طلاق کا ایسا معاملہ ہے کہ اگر اس نے بول دیا تو وہ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ نے صلح کا دروازہ کو کھلا رکھا ہے، اب وہ کیا کر سکتا ہے، اس کا طلاق ہو چکا ہے، اب اس کو کیا ہے، مطلب 6 مہینے کے بعد اس کو ریئلائز ہوا کہ اس نے بہت غلط کام کیا، اب اس کو کیا ہے، وہ 3 مہینے کا وقت دیا ہے، ود ان دیٹ 3 months پیریڈ وہ اس کو واپس لے سکتا ہے اس عورت کو، ہاں سمجھ میں آئے، جیسے 7ویں مہینے میں اس کو وہ 3 مہینہ کا میکسیمم ہے، یہ نہیں کہ اس کو 3 قروء تک رکنا ہے اور پھر اس کے بعد عورت کو لینا، میکسیمم کیا ہے 3 مہینے تک، وہ کیا ہے، اب وہ کیا ہے، اس کو وہ ریئلائز ہوتا ہے، اب وہ دوبارہ سے اس کو کیا ہے، اس کا طلاق ہو چکا ہے، اور وہ کیا ہے، وہ پیریڈ کے اندر ہی ہے، قروء مطلب وہ عدت کے دوران ہی ہے، اب وہ کیا کرے گا، اس کو دوبارہ سے اس کو لے لے گا، مطلب اس سے ازواجی تعلقات قائم کرے گا، کوئی قاضی کے پاس کوئی نکاح کی ضرورت اس وقت نہیں ہوگی، اب وہ کیا ہے، دوبارہ سے اپنی لائف کو کیا ہے لیڈ کر سکتے ہیں، لیکن اس کا ایک طلاق ہو چکا ہے، مطلب وہ زندگی میں اب اس کے پاس اور صرف ایک ہی آپشن رہے گا، ہے نا، کیونکہ 3rd طلاق کے بعد تو وہ کیا ہے، وہ اس سے، سمجھ میں آ رہی بات، تو یہ ہے کہ اب وہ کیا ہے، اب یہ جو ہے، اب یہاں پہ بتایا ہے کہ وہ اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے تے انتظار کرے کتنا، 3 مہینے کا، وچ مینس کہ وہ عورت جب اگر حیض کی حالت میں ہے تو مرد اس کو طلاق نہیں دے سکتا ہے، مطلب طلاق کس سٹیٹ میں دے گا اس کو، جب وہ پاکی کی حالت میں ہے، اگر کسی عورت جیسے ایک شوہر نے کیا ہے، وہ ان کا جھگڑا ہوا اور یہ کیا ہے، اس وقت کیا ہے، وہ عورت حیض سے تھی، تو اس کنڈیشن میں مرد جو ہے اس کو طلاق، اس کو پرمیسیبل نہیں ہے کہ وہ اس وقت اس کو کیا ہے طلاق نہ دے، یہ اور بات ہے کہ وہ یہ جو سارا چیز ہوتا ہے وہ کیا ہے، جو طریقہ ہوتا ہے وہ غلط ہوتا ہے، لیکن اصل طریقہ کیا ہے کہ وہ اس کو حیض کے دوران طلاق نہ دے، اچھا اگر کسی نے دے دیا تو کیا ہوگا، تو بھی طلاق ہو جائے گا، لیکن پرمیسیبل نہیں ہے، کیونکہ طلاق ایسی چیز ہے کہ اللہ کے نزدیک یہ سارے جائز چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز ہے نا، کہ یہ اللہ کے عرش کو ہلا دیتا ہے، کہ جب ایک جو رشتہ جو ہے ان کا قائم تھا وہ بالکل وہ جب وہ ختم ہو جاتا ہے تو یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کا ایک ہی چھت کے نیچے رہنا بالکل ہی مشکل ہے، یہ ضروری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی شوہر یا بیوی میں سے کوئی ایک بہت متقی ہے، پرہیزگار ہے اور دوسرا ایسا نہیں ہے اسی لیے ان کا طلاق ہوتا ہے، صرف یہ وجہ نہیں ہوتی ہے، بہت سے ریزنز ہوتے ہیں کہ وہ کمپیٹیبل ایک دوسرے سے نہیں ہو سکتے ہیں، جس سے ان کو کیا ہے، ان کو الگ الگ، مطلب کیا ہے کہ وہ پھر اپنی زندگی کو اور یہ کر سکتے ہیں، آگے بڑھا سکتے ہیں، شوہر بیوی اپنی اپنی زندگی کو، اب 3 مہینہ 3 قروء کا پیریڈ ہے، لیکن اس کے بعد بھی کیا ہے، وہ نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہی نہیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہے، اب ان کا کیا ہے، اب اس کی عدت کیا ہے، وہ ختم ہو چکی، ان کا ڈیورس ہو چکا ہے، اب وہ کیا ہے، وہ اس کا الگ ہو جائے گی، پھر بھی راستہ کھلا ہے کہ اب اس کو کچھ مہینوں بعد، اب ایک ہی ان کا طلاق ہوا ہے، ایک طلاق ہوا ہے، وہ کیا ہے، وہ سمجھ میں آ رہا ہے، اب اس کو ریئلائز ہوا کہ اب میں نے بہت بڑی غلطی کیا یا کسی ریزن سے، اب وہ اس کو دوبارہ سے واپس لینا چاہتا ہے، تو اب وہ کیا کرے گا، اب وہ اس سے نکاح کر کے اس کو لا سکتا ہے، لیکن اگر اور یہ سیم چیز کیا ہے، دوسری بار بھی ہو سکتا ہے، مطلب فرسٹ طلاق سیکنڈ طلاق، مطلب سیم پروسیجر ہے کہ وہ اس کو حیض کی کنڈیشن میں کیا، اب جیسے فرض کر لے کہ اس نے دوبارہ سے اس کو کیا ہے نکاح کر لیا، اب ان کا کیا ہے، وہ ازواجی زندگی، وہ اب دوبارہ سے کیا ہے
लाइफ में उसका एक जो ऑप्शन था, एक तलाक था, वो खत्म हो चुका है, उसने वो यूज कर दिया है, अब दूसरी बार वो क्या है उसको तलाक देता है। लेकिन तलाक किस स्टेट या कंडीशन में देगा? जब वो हैज की हालत में नहीं होना चाहिए। और एक कंडीशन भी है कि जब वो पाकी की कंडीशन में है, और अगर उस पाकी की कंडीशन में मतलब एक स्टेट ऑफ प्योरिटी में अगर उन्होंने अज़वाजी ताल्लुकात कायम किया है तो वो तलाक नहीं दे सकता है। एक स्टेट ऑफ प्योरिटी मतलब पाकी की हालत भी हो और उसने कोई अज़वाजी ताल्लुकात कायम नहीं किया है, अब उसको वो तलाक दे सकता है। कितना मुश्किल है तलाक देने, लेकिन कितनी आसानी से ये चीज क्या होता है, क्योंकि उसने क्या है एक ही वक्त क्या है, जो मर्द है सिर्फ ये चीज उनको मालूम है कि वो 3 दफा अगर वो तलाक बोलते हैं तो उनका तलाक हो जाता है। वो सबसे इनकरेक्ट तरीका है तलाक का। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि उसी को लोग क्या है, अगर इसको कुरान को फॉलो करे तो फर्ज कर ले कि किसी का तलाक हो भी चुका है तो उनके लिए सुलह का दरवाजा तो कम से कम खुला है। वो अपनी गलती, क्योंकि इंसान ही गलती करता है और वो अपनी गलती को सुधार सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो कुरान को क्या है वो उसको फॉलो नहीं करते हैं, तो ये सारे मसले क्या है उस वजह से क्या है होते हैं। तो ये है कि वो 3 महीने के बाद वो क्या है, नहीं वो बिल्कुल अलग मामला है, नहीं उसने कोई कसम नहीं खाई है और वो बिल्कुल अलग, वो कंप्लीटली उसका तलाक से कोई कनेक्शन नहीं है ना, वो तो वो उसमें ये नहीं आता। अच्छा, उसके बाद क्या है, वला यहिल्लुहुन्ना यक्तुमूना मा खलक़ल्लाहु फी अरहामिहिन्ना। अब औरत के लिए ये नहीं है कि वो किसी कुछ चीज को छुपाए। क्या चीज को छुपाए? जो उसके रहम में है। इन कुन्ना युमिन्ना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। अब यहाँ पे यह है कि औरत को क्या है, जैसे फर्ज करे कि वो औरत का तलाक हो चुका है ना, मर्द ने क्या है कसम खाया है कि वो उससे अज़वाजी ताल्लुकात कायम नहीं करेगा, उसको वापस नहीं लिया, उसका तलाक हो चुका है। अब औरत के लिए है कि वो इसको न छुपाए। किसको न छुपाए? अगर फर्ज कर ले कि उसको ये क्योंकि ये चीज सिर्फ औरत को ही मालूम है कि वो उसको क्या है, और अगर वो हमल से है तो वो इस बात को क्या है न छुपाए, वाजे कर दे। क्योंकि कभी ऐसा भी, या फिर उसका जो मेंसेस है, जो उसका पीरियड है, वो औरत के सिवा कोई किसी और को नहीं मालूम होता है, क्योंकि यही चीज इद्दत को डिसाइड करती है। औरत को ये मालूम है, अगर औरत बता दे कि मैं अब हैज से हूं, हालांकि वो हैज से नहीं है, फर्ज करे, क्यों कि वो चाहती है कि वो 3 कुरू जो है वो जल्दी खत्म हो और मैं किसी और से शादी करना चाहती हूँ। ये परमिसिबल नहीं है, ये चीज उसको वो छुपा नहीं सकती है, क्योंकि ये बात सिर्फ क्या है, कोई उसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता है सिवाय कि उसको ही वो बात मालूम है। तो वो क्या है, वो अगर अल्लाह पे और आखिरत पे यकीन करती है तो वो इस चीज को नहीं छुपाएगी। और जो औरत का जो इद्दत पीरियड है, उस इद्दत के दौरान कोई दूसरा मर्द उसको निकाह का पैगाम नहीं पहुंचा सकता है। क्यों नहीं पहुंचा सकता है? क्योंकि वबुउलतुहुन्ना अहक्कु बिरद्दिहिन्ना, क्योंकि उसके मर्द का यानी उसके फर्स्ट हस्बैंड का सबसे ज्यादा राइट या हक है कि वो उसको दोबारा से क्या है। लेकिन आज बिल्कुल मामला उलट है। अगर लड़की का तलाक हो चुका है और वो अपने माँ बाप के घर पे है और वो शौहर किसी वजह से उसको वापस लेना चाहता है, वो खुद भी वापस जाना चाहती है, तो माँ बाप उनको प्रिवेंट करते हैं कि उसने तुमको तलाक दिया, उसने तुम्हारे साथ ये किया और तुम वापस उसी घर में जाना चाहते हो। अल्लाह ने क्या कहा है, किसको ज्यादा तरजीह दी है? तुम्हें तो किस और दूसरी जगह से क्या है, उससे बेहतर रिश्ता आया है। अल्लाह ने क्या कहा है कि उसके शौहर को ज्यादा हक है कि वो उसको क्या है वापस ले ले। इन अरादु इस्लाहन, अगर वो क्या है इस्लाह का इरादा करे। एक और जगह पे अल्लाह फरमाता है वसुलहु खैर, सुलह क्या है? खैर है, बेहतर है। अगर तुम्हें अपने कुछ चीजों को कॉम्प्रोमाइज करके अगर तुम सुलह कर लेते तो वो तुम्हारे लिए बेहतर है, क्योंकि अज़वाजी जिंदगी को सिर्फ हम ये सेल्फिशली उसको नहीं जिए कि हमारे राइट्स, हमारा अधिकार, हमें ये मिलना चाहिए, योर राइट्स वर्सेस माय, ये ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें और भी कौन इंक्लूड है, शामिल है। अज़वाजी जिंदगी को मकसद क्या है कि हम नस्ल को आगे बढ़ाएं।
تو اس میں زیادہ سفر کون ہوتا ہے؟ اگر ہم اس کے خاطر اگر کچھ صلح کر دے، اپنے کچھ حقوق کو کیا ہے اس کو جانے دے، کہ ہم کس کا سوچتے ہیں؟ کسی اور کی بھلائی کو ہم سوچتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے وَالصُّلْحُ خیر، وہ صلح تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم نہیں جانتے۔ اور نارملی ہم جب کیونکہ یہ ٹاپک نکلی اس لیے میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ جب شوہر بیوی کا جو رشتہ ہے وہ بالکل جب ٹوٹ جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ صلح کے کوئی چانسز نہیں ہے، مطلب بہت کچھ ہو چکا ہے، اب ہم دوبارہ سے اسی گھر میں اسی شخص کے پاس ہم کیسے جائیں؟ اور یہ ہمیں جو کاؤنسلنگ کرتے ہیں، جو میرج کاؤنسلرز ہوتے ہیں، وہ ہمیں یہ باتیں زیادہ بتاتے ہیں کہ تم اپنے ادھیکار کے لیے کھڑے ہو، تم لڑو، تم دوبارہ سے کیسا اس شخص کے پاس جس نے تمہاری بے عزتی کی، جس نے یہ کیا۔ اب ہر ایک کا معاملہ الگ ہوگا، ہم اس کو ایک رول نہیں بنا سکتے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ صلح بہتر ہے۔ یہ کاؤنسلنگ ہماری کرتا ہے کہ تم بہتر ہے کہ تم صلح کر لو۔ تو فرض کریں کہ اگر صلح کرنے سے اگر کوئی شخص اس ارادے سے دوبارہ سے اپنی زندگی کو قائم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ان کے جو تعلقات جو اتنے بگڑے ہوئے تھے جس کی وجہ سے ان کا طلاق ہو گیا ہے، اسی رشتے کو اللہ پہلے سے زیادہ بہتر بنانے پر قدرت رکھتا ہے نا؟ کیونکہ ہمارے اس میں کیا ہے، ہم اللہ فرماتا ہے کہ تم معاف کرو، اور پھر کیا ہے، اور یہ ہے کہ اللہ پہ بھروسہ کرو کہ ہر چیز کو سدھارنے والا، ہر چیز کا کنٹرول، دلوں پہ کنٹرول کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ تو وہ ہمارے معاملات کو سب کچھ کیا ہے جو پہلے تھا اس سے بھی کئی زیادہ بہتر اس کو اللہ کیا ہے وہ بنا سکتا ہے۔ تو تم یہ کیا ہے، شوہر کو زیادہ حق ہے کہ وہ اس کے بیوی کو کیا ہے لے سکتا ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور کیا ہے، عورتوں کے لیے کیا ہے، عورتوں کے لیے بھی حق ہے، مطلب عورتوں کے بھی رائٹس ہے، جس طرح سے کیا ہے مردوں کے رائٹس، یعنی عورتوں کا جو مردوں پہ حق ہے جس طرح سے مردوں کا بھی عورتوں پر حق ہے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، لیکن مردوں کا ان پر ایک ڈگری جو رائٹس ہے وہ کیا ہے، وہ زیادہ ہے۔ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ دیکھیں یہاں پہ بہت بہترین ایک اللہ نے ایک اصول، ایک ایٹیکیٹ بتایا ہے کہ عورتوں کا مردوں پہ حق ہے، مطلب عورتوں کا یہ حق ہے، ان کے بہت سے حق ہے، فائنینشیل رائٹس ہے، نان فائنینشیل رائٹس ہے، کس کے ساتھ، ان مردوں کے، مطلب عورتوں کا حق ہے کہ وہ ڈیمانڈ کر سکتے، مردوں کو یہ ضروری ہے، یہ چاہیے کہ وہ رائٹس ان کو، وہ حق ان کو کیا ہے دے۔ مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آتا ہے اس کا مہر، یہ اس کا فائنینشیل رائٹ ہے کہ وہ اس کو کیا ہے وہ اس کو دے۔ پھر یہ ہے کہ جب ان کا نکاح ہوتا ہے تو ان کی ساری ضرورتوں کو، مطلب اس کو کھانا، کپڑا، گھر اور اس کی ساری ضرورت کو دے، کس کے مطابق، اس کے دستور کے مطابق، اس کی حیثیت کے مطابق، کہ اگر جیسی اس کی حیثیت ہے اس حساب سے وہ اس کو وہ ساری چیزیں کیا ہے، یہ اس کا حق ہے۔ یہ اس کا حق ہے کہ جو شوہر ہے وہ اس کو دین سکھائے۔ لیکن کیا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے؟ تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اپنے بچوں کو ہم یہ سکھائیں، یہ تعلیم دے۔ یہ اس لیے نہیں کہ ہم ان کو بہت بہتر اولاد بنانا چاہتے ہیں، بلکہ یہ کہ ہم ان کو بہتر شوہر اور باپ بنانا چاہتے ہیں۔ تو جب وہ بڑے ہوں گے تو ان کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ چیز ان کو کیا ہے اپنی لائف میں، یہ ساری چیز ان کو کیا ہے امپلیمنٹ کرنا ہے۔ تو عورتوں کے یہ کیا ہے، یہ رائٹس ہے کہ اور مردوں کے بھی کیا ہے، ان کے بھی کچھ رائٹس ہے، لیکن مردوں کے جو رائٹس ہے وہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، ایک ڈگری ان کا کیا ہے، عورتوں سے، عورتوں کے جو رائٹس ہے اس سے زیادہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے، مردوں کو کیا ہے اللہ نے کیا ہے اس فیملی لائف میں ایک کو کنٹرولر بنایا ہے۔ ابھی اس کو کنٹرولر بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت اس سے سبارڈینیٹ ہے، جہاں قرآن میں اللہ نے یہ بتایا ہے کہ جو نیک عمل کرے گا تو اس کو یہ اجر ملے گا، تو کہیں یہ بتایا ہے کہ یہ نیک اجر کرنے کا مرد کو الگ اجر ہے اور عورت کو الگ ہے؟ مطلب ایک لیول پر سب ایک برابر ہے۔ کس معاملے میں؟ جب اللہ تم کو اجر دے گا تو اس میں کوئی فرق نہیں کرے گا
یہ جو ایک ڈگری جو اللہ نے بتایا ہے ذمہ داری کا، رسپانسبلٹی کا، وہ مردوں کے لیے ہے زیادہ. تو یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے، یہ تو ایک ذمہ داری کی بات ہے. جیسے فرض کرے کہ کوئی ایک کنٹری میں کوئی چیز غلط ہوتا ہے یا کچھ گڑبڑ ہوتا ہے، تو لوگ جو عوام ہے اس کو ذمہ دار ٹھہرائے گی یا جو ہیڈ ہے جس کے پاس اتھارٹی ہے اس کو؟ کیوں؟ کیونکہ ان کی وہ ذمہ داری، ان کی رسپانسبلٹی ہے. جب سڑک پر کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ کوئی آگے نہیں آتا ہے. اب یہ سارا معاملہ ایسی ہے جس نے ایکسیڈنٹ کیا وہ بھاگ گیا اور سب کچھ ایسی ہی ہوا. لوگ کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے؟ جو پولیس ہے اس کو ٹھہرائیں گے. کسی نے کچھ نہیں کیا، قانون نے کچھ نہیں کیا، تو لوگ کیا کہیں گے کہ یہ پولیس ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بہت ہی ناکام ہے، مطلب یہ معاملے کو سلجھایا نہیں. کیوں ان کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے؟ کیونکہ ان کو ایک رسپانسبلٹی دی گئی ہے. تو مطلب اگر کوئی چیز گڑبڑ ہوتا ہے تو کس کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے؟ جو ہیڈ ہے، جس کو رسپانسبلٹی ہے، جس کو اتھارٹی ہے، اس کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے. تو یہاں پہ مردوں کے لیے ایک ڈگری مطلب ایک درجہ ان کے لیے کیا ہے؟ زیادہ ہے کا مطلب ہے کہ اگر اس فیملی میں، اس لائف میں کچھ گڑبڑ ہوتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اس کو اس ذمہ داری کے تحت یہ اس کا فرض ہے کہ وہ گھر میں امن قائم کرے. یہ درجہ ہے جو اللہ نے اس کو دیا ہے نا. یہ نہیں کہ جب ان کے بیچ کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو وہ صلح کرانا اور گھر میں امن کو قائم کرنا کس کا ہے؟ ابن عباس اس آیت کی یہ روایت کرتے ہیں کہ اس کا مطلب ایک درجہ بڑا کا مطلب ہے کہ ان کو کیا کرنا ہے؟ گھر میں ایک ایسا ماحول کریٹ کرنا ہے کہ جہاں امن ہو، جہاں پیس ہو. یہ نہیں کہ جب کوئی جھگڑا ہو یا کوئی آرگیومنٹ ہو تو وہ گھر چھوڑ کر چلے جائے کہ اب تو میں کبھی واپس نہیں آؤں گا. کیونکہ وہ تو کیا ہے؟ وہ ذمہ دار ہے، اس کو یہ رسپانسبلٹی 1 ڈگری دی گئی ہے اللہ کی طرف سے کہ وہ اس چیز کو کیا ہے؟ مینٹین کرے. تو یہ اس کی رسپانسبلٹی ہے. واللہ عزیز حکیم. ہم یہ نہیں ہے کہ جو اللہ نے جیسے قرآن میں کہا ہے کہ جب مردوں کے لیے، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مردوں کے لیے جہاد کے لیے جب وہ جاتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ بہت بڑا اجر ہے. تو اب یہ اجر جو ہے، جو عورت ہے وہ تو جہاد پر نہیں جاتی، وہ تو لڑنے کے لیے نہیں جاتی ہے، تو ان کے اجر کا کیا ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر وہ اپنے گھر کو، مطلب اپنے بچوں کو، اپنے گھر کو اور اس کو اچھی طرح سے وہ سنبھالتی ہے تو ان کو اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا مرد جہاد میں جا کے ان کو اجر ملتا ہے. تو ان کا اجر کسی بھی لحاظ سے کم نہیں ہوتا ہے. اگر ان کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ گھر کو سنبھالے، اپنے بچوں کو سنبھالے، تو یہ ایک ایسا پروفیشن نہیں ہے کہ جس میں کسی کو شرم محسوس کرنا. یہ بہت نوبل پروفیشن ہے، یہ بہت قیمتی پروفیشن ہے کہ اس کو کیا ہے؟ اس کے بغیر جو کیا ہے، جو بچے ہیں ان کو کس طرح سے وہ پالے، یہ بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ چیز ہے. تو اس کو کسی طرح سے کم نہ سمجھے. اور یہ نہیں ہے کہ اللہ نے کیا ہے مردوں کو یہ جو پوزیشن دیا ہے وہ ان کی ریسپانسبلٹی سے کہ وہ اپنے فائنینشلی اور ہر طریقے سے وہ کیا ہے، ہر ایک کا جو اپنا ایک انڈیویجول رول ہوتا ہے فیملی میں، ایک لائف میں، اس کو کیا ہے؟ نبھانا ہے. مردوں کے لیے ایک رول ہے، عورتوں کے لیے بھی ایک رول ہے، لیکن وہ دونوں رول کو کس طرح سے وہ نبھانا ہے؟ الگ الگ نہیں، مل کر اس کو کیا ہے؟ وہ اس رول کو جب وہ نبھائیں گے تو اللہ نے ہی کہا ہے نا، قرآن میں کہا ہے کہ عورت کے لیے کیا ہے؟ اب یہاں پہ اگر اس کے لیے ایک درجہ بہتری ہے تو اس کا مطلب عورت کو اس کی کیا کرنا ہے؟ اس کو اوبے کرنا ہے. اوبے کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو عزت دینا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کا بھی اجر رکھا ہے نا. اللہ نے قرآن میں نہیں کہا ہے والقانتات والصالحات، مطلب جو عورت جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرتی ہے، عبادت گزار ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے تو کتنا بہترین اجر اللہ نے دیا ہے. تو ہمیں وہ سارا اجر کیا ہے؟ اللہ کے حکم کو، اللہ کے حکم کی اطاعت کرنے سے وہ ہمیں کیا ہے؟ ملتا ہے. نہ دوسروں کی بات سننے سے کہ عورتوں کو تو کیا ہے؟ یہ گھر کی ذمہ داری دے کر ان کو کیا ہے؟ ان کو بالکل ہی کیا ہے؟ ہیوملیٹ کیا گیا ہے. اس میں کوئی ہیوملیشن کی بات نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں کیا ہے؟ یہ سارے جو رولز دیا ہے، جو اسپیسیفائی کیا ہے ہر مرد کو اور عورت کا، تو وہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے حکم ہے. اور اللہ عزیز اور حکیم ہے، وہ جاننے والا ہے. تمہارے اندر اتنی سمجھ نہیں ہے، تم
تم اس کو وہ اس کی حکمت کو تم نہیں سمجھ سکتے ہو، لیکن اللہ کیا ہے؟ عزیز حکیم ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ آیت نمبر 222 سے 228 کی تفسیر مکمل ہوئی. بڑھتے ہیں ورڈ انالیسس کی طرف. وَيَسْأَلُونَ اور وہ پوچھتے ہیں کہ آپ سے، وَيَسْأَلُونَ کا اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے، عَنِ الْمَحِيدِ حالت حیض کے بارے میں. حیض کا جو روٹ ہے وہ ہے ہا واو ضاد حوض. حوض کا لفظ اردو میں بھی آتا ہے. حاض یحوض کا مطلب ہوتا ہے بہنا، اور حیض کا مطلب کیا ہے؟ وہ خون جو مخصوص دنوں میں صفت خاص کے ساتھ بلوغت کے بعد عورت کی رحم سے جاری ہوتا ہے. قل آپ کہہ دیں، ہوا وہ اذن، ہوا کیا چیز؟ حیض. ٹھیک ہے، اذن ہے، گندگی ہے، تکلیف، بیماری، گندگی، یہ سب اس کے معنی میں آتا ہے. فاعتزلوا پس تم الگ رہو، پس اعتزلوا تم الگ رہو، النسائی عورتوں سے، فی المحیض حیض حالت حیض میں، ولا اور نہ تقربوہن تقربو قریب نہ جاؤ، ہن ان کے، ٹھیک ہے، حتیٰ یہاں تک کہ یطہرن وہ پاک ہو جائیں. فَإِذَا پس جب تطہرن وہ پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ تو آؤ ان کے پاس، فَأْتُوهُنَّ آؤ ان کے پاس، من حیث جہاں سے، امرکم حکم دیا تمہیں اللہ نے، امرکم اللہ حکم دیا تمہیں اللہ نے. ان اللہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی یحب التوابین دوست رکھتا ہے توبہ کرنے والوں کو، ویحب المتطہرین اور دوست رکھتا ہے پاک رہنے والوں کو. تو سب میرے ساتھ ہیں اور فوکسڈ ہیں. تو بڑھتے ہیں 223 آیت کی طرف. 223 نساؤکم نساؤ عورتیں، کم تمہاری، حرثن کھیتی ہیں، لکم تمہارے لیے، فأتو سو تم آؤ، حرثکم اپنی کھیتی کی طرف، اپنی کھیتی میں، ٹھیک ہے، انا جہاں سے شئتم تم چاہو، وقدموا اور آگے بھیجو، لانفسکم اپنے لیے، یعنی آگے کی تدبیر کرو. واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، وعلموا اور جان لو، انکم کہ تم ملاقو ہو ملنے والے ہو اس سے، ہو کی ضمیر کہاں جاتی ہے؟ اللہ سے ملنے والے ہو، ٹھیک ہے. وبشر اور خوشخبری دیجئے، خوشخبری دیں، المؤمنین ایمان والوں کو. آیت نمبر 224 ولا تجعلوا اور نہ تم بناؤ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو عرضتاً نشانہ. عرضہ جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے سامنے، اور عرضہ کا معنی ہے ڈھال. یعنی جب ہمارے پاس کوئی سامنے سے اٹیک کرتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈھال آگے سامنے کر لیتے ہیں، اپنے سامنے ڈھال کر لیتے ہیں، رائٹ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہ تم بناؤ اللہ کے نام کو نشانہ، ڈھال مت بناؤ، آڑ مت بناؤ. کس چیز کے لیے؟ لِأَيْمَانِكُمْ اپنی قسموں کے لیے. کس بات پر قسمیں کھاتے ہیں لوگ؟ کہ تبرو تم حسن سلوک، اور تتقو پرہیزگاری، وتصلحوا اور صلح کراؤ، بین الناسی لوگوں کے درمیان. یہ تھوڑا ٹرکی جو ہے آیت ہے، اس آیت کو سمجھنا بہت اچھی طرح سے ضروری ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اپنی قسموں کے لیے اللہ کو ڈھال مت بناؤ. اور کیسی قسمیں؟ کہ تم لوگوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرو گے، کہ تم پرہیزگاری اختیار نہیں کرو گے اور لوگوں کے درمیان صلح نہیں کراؤ گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، ایک بار ہم رننگ ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں کیونکہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے اور اس کے ترجمے میں آپ غلطی نہ کریں، ٹھیک ہے، اس لیے آپ دھیان دیں. اور اپنی آیت نمبر 224 کا سٹارٹنگ ہے، اور اپنی قسموں کے لیے اللہ کے نام کو نشانہ نہ بناؤ، کہ تم حسن سلوک اور پرہیزگاری اور لوگوں کے درمیان صلح کرانے سے باز رہو گی. ٹھیک ہے نا، سمجھ گئے آپ لوگ؟ واللہ سمیع علیم اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. ٹھیک ہے، آیت نمبر 225 دیکھتے ہیں. لا نہیں، یؤاخذ پکڑتا، کم تمہیں، لا یؤاخذکم نہیں پکڑتا تمہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ باللغو بےہودہ جو لغو قسم کی جو فی ایمانکم تمہاری قسمیں ہیں،
فی میں ایمانکم تمہاری قسمیں، ولیکن اور لیکن یؤاخذکم پکڑتا ہے تمہیں، بما اس بات پر جو کسبت کمایا، یعنی کس بات پر جو کمایا، قلوبکم تمہارے دلوں نے، یعنی ارادہ کیا، واللہ اور اللہ بخشنے والا، واللہ غفور حلیم اور اللہ بخشنے والا بردبار ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے لغو قسم کی قسموں کو نہیں پکڑتے، لیکن جو پکی قسمیں ہوتی ہیں اس کے لیے پکڑتے ہیں، جو دل کا ارادے کے ساتھ کی گئی قسمیں نا ان کی پکڑ ہوتی ہے. آیت نمبر 226 دیکھتے ہیں. للذین ان لوگوں کے لیے، لل کے لیے دیکھیں لی کی وجہ سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، للذین ان لوگوں کے لیے جو یؤلون قسم کھاتے ہیں، من نسائہم عورتوں میں سے، اور اپنی عورتوں کے پاس نہ جانے کی، تربصوا انتظار کریں، اربعاتی 4 اشہر مہینے، فَإِن پھر اگر فَاؤوا رجوع کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. آیت نمبر 227. وَإِن اور اگر عَزَمُوا الطَّلَاقَ انہوں نے ارادہ کیا طلاق کا، فَإِنَّ تو بے شک اللہ تعالیٰ، اللہ سمیع علیم ہے، اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے. آیت نمبر 228. والمطلقات اور طلاق یافتہ عورتیں، ٹھیک ہے، جن کی طلاق ہو گئی ہے، یتربصن، ایک منٹ، والمطلقات اور طلاق یافتہ عورتیں، یتربصن انتظار کریں، بانفسہن اپنے تئیں، 3 قروء 3 مدت حیض. ٹھیک ہے، ثلاثہ یعنی 3 نمبر ہے نا یہ، قروء مدت حیض، ٹھیک ہے، یعنی 3 حیض وہ انتظار کریں گی. ٹھیک ہے، جب ان کو شوہر طلاق دے دے گا نا تب. ٹھیک ہے، یہ آپ کو تفسیر میں تو ڈیٹیل میں بتا دیا جائے گا، بتا دیا گیا ہے. ولا یحل اور جائز نہیں، لہن ان کے لیے، ان کے یکتمنا وہ چھپائیں، کتما یکتمو ہم پڑھ چکی نا پہلے، بہت یہ یوز ہو رہا ہے. ما جو خلق پیدا کیا، تو خلق اللہ، اللہ نے پیدا کیا، فی ارحامہن فی میں ارحامہن ان کے رحم میں، ارحام جو ہے وہ رحم کی جمع ہے. ٹھیک ہے، تو ان کے رحموں میں اللہ نے جو بھی پیدا کیا اس کو وہ نہیں چھپائیں. ان اگر کننا یؤمننا وہ ایمان رکھتی ہیں، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور یوم آخرت پر، وبعولتہن اور خاوند ان کے، احق زیادہ حقدار ہیں، بردہن ان کی واپسی کے، فی ذالک اس میں، ان اگر ارادو وہ چاہیں، اصلاح بہتری کا، اچھے سلوک کا اگر ارادہ رکھتے ہیں تو وہ زیادہ حقدار ہیں، اور شوہر جو ہیں کہ وہ رجوع کر لے اپنی بیوی سے. ہاں، وَلَهُنَّ اور عورتوں کے لیے، مثل جیسے، الذی جو، علیہن عورتوں پر فرض ہے، بالمعروف دستور کے مطابق، وَلِلرِّجَالِ اور مردوں کے لیے، علیہن ان پر، درجہ ایک درجہ ہے. واللہ اور اللہ، عزیز حکیم ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے. تو یہاں پر جو ہے ہماری ورڈ انالیسس مکمل ہوئی. اب ہم بڑھتے ہیں انڈیویجول میننگز کی طرف. دیکھتے ہیں ورڈ نمبر 163 ہے، پیج نمبر 79 ہے. محید حیض کے متعلق، فاعتزلوا پس تم علیحدہ رہو، فأتوہن پس تم آؤ ان کے پاس. دیکھیں یہاں بریک ڈاؤن دیا ہوا ہے، ف پس، آتو آؤ، ہننا ان کے پاس. ٹھیک ہے. 166 انا شئتم جیسے تم چاہو، قدمو آگے کی تدبیر کرو، عرضتاً نشانہ، ہتھ کنڈا. 169 دیکھتے ہیں. ایمان قسمیں، ان تبرو یہ کہ تم نیکی نہ کرو گے. ٹھیک ہے. لا یؤاخذکم تمہیں نہ پکڑے گا. یؤلونا، ایلاؤن جو ہے اس سے بنا ہے، جو لوگ قسمیں کھا لیتے ہیں، یؤلونا.
من نسائہم اپنی عورتوں سے، تربصو رکنا ہے، فاؤ وہ پلٹ گئے، عزمو ارادہ کر لیا، المطلقات طلاق والی عورتیں، یتربصن وہ روکے رہے، بانفسہن اپنے نفسوں کو، ثلاثۃ قروء 3 حیض، ان یکتمنا ان یہ کہ یکتمنا وہ چھپائیں، فی ارحامہن اپنے پیٹ میں، ان کن یؤمن اگر وہ ایمان لائیں، ٹھیک ہے، بعولۃ شوہر، اور وہاں پہ کیا تھا آیت میں ہم نے پڑھا تھا بعولۃ، ٹھیک ہے صحیح ہے، بعولۃ یعنی شوہر، احق زیادہ حقدار ہے، رجال مرد، رجل جو ہے وہ سنگل مرد کے لیے آتا ہے اور رجال جو ہے وہ پلورل ہے، ٹھیک ہے نا، تو رجال اس لیے مرد رجل لکھا ہوا ہے نا انٹو بریکٹ، ٹھیک ہے، ایک مرد کے لیے رجل ہوتا ہے اور رجال یعنی بہت سے مرد، بردہن ان کو لوٹانے کے، ان کو لوٹا لینے کے، ٹھیک ہے، اوکے، اب بڑھتے ہیں کوشچن آنسرز کی طرف، دیکھتے ہیں کوشچن نمبر 97، حیض کی حالت میں شوہر بیوی کے تعلقات کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب، جب تک بیوی پاک نہ ہو جائے شوہر اس سے الگ رہے، یعنی ازدواجی تعلق قائم نہ کرے۔ کوشچن نمبر 98، قسم توڑنے کا کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا، یا ایک غلام آزاد کرنا، یا 3 دن کے روزے رکھنا۔ کوشچن نمبر 99، الا کسے کہتے ہیں؟ وضاحت کریں۔ جواب، اپنی بیوی سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا لینے کو ایلا کہتے ہیں۔ ایسے بگاڑ کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے کی مدت مقرر کر دی ہے تاکہ اس مدت کے اندر یا تو وہ اپنے تعلقات درست کر لیں یا رشتہ ازدواج منقطع کر لیں، یعنی اللہ نے 4 مہینے کی مدت دی ہے کہ یا تو وہ جو ہے پھر سے میاں بیوی بن کر رہیں یا تو پھر رشتہ توڑ دیں، ٹھیک ہے نا۔ کویشچن نمبر 100، دور جاہلیت میں طلاق دینے کا کیا طریقہ تھا؟ جواب، جس عورت سے اس کا شوہر بگڑ جاتا اسے بار بار طلاق دے کر رجوع کرتا رہتا تاکہ وہ غریب نہ تو اس کے ساتھ ہی بچ سکے اور نہ اس سے آزاد ہو کر کسی سے نکاح کر سکے۔ تو یہ ہے آج کے کویشچن آنسرز، اور الحمدللہ آج کا سیشن جو ہے مکمل ہوا۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ تو ملتے ہیں اگلے سیشن میں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ويقال لك ارقي أعلى جنان في يوم تشخص فيه العينان، قرآني في قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء، آيات المولى تدفعني نحو العليا، والكون الواسع في صدري أحضنه أرضا وسماء.